باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. یقیناً ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مجلس کا وقت بھی ہو چکا ہے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں تاکہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا جا سکے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سخن دوں گا جناب قائم اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں. جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا
للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن
شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پر محمد والے محمد. صلوات پر محمد والے محمد. حضرات، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں ایک بار پھر تمام مومنین کرام کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. یقیناً ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو زائر امام حسین، خادم زائر امام حسین تھے. یقیناً اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے انسان، بااخلاق انسان، اچھے کردار کے مالک. لیکن موت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ لاکھ انسان پیچھا چھڑانا چاہے تو وہ موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یقیناً اگر کربلا کا وہ پردرد منظر نہ ہوتا تو یقیناً موت جیسی ہم اپنے نگاہوں میں موت کو خوفناک تصور کرتے، لیکن کربلا کی مصیبتوں نے بڑھ کے دامن کو تھام لیا اور ہمیں سہارا دیا. کربلا کی مصیبتوں نے ہمیں سہارا دیا. آئیے میں مصرع حاضر کر کے سوزخانی کے لیے دعویٰ دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ کنز تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا، کنز تقدیر میں غربت کا دفینہ نہ رہا، اگلے وقتوں میں جو تھا اب وہ قرینہ نہ رہا. جب سے رومال حسین ابن علی نے باندھا، حر کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہ رہا، حر کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہ رہا. صبر کے سامنے باطل کی حکومت نہ رہی، جو دماغوں میں بھری تھی وہ رعونت نہ رہی. کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، تجھ سے ٹکرانے کی نیزوں میں بھی ہمت نہ رہی. کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، تجھ سے ٹکرانے کی نیزوں میں بھی ہمت نہ رہی. آئیے میں اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سوزخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب ہادی رضا اور ان کے ہمنواؤں سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے ذریعے اس مجلس کو آگے بڑھائیں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. سلوات بھیجیں یہاں پر. بوزر بنا دیا کبھی سلمہ بنا دیا، حب علی نے صاحب ایمان بنا دیا.
आले नबी के सारे फजाइल समेट कर खल्लाक़ कायनात ने कुरान बना दिया दिया। एक सलवात और बेटी ये तरकीब मेरे लिए तो भली है, ये तरकीब मेरे लिए तो भली है। लिया नाम हैदर मुसीबत टली है, ये तरकीब में बने लाख मरहब बने लाख अंतर, बने लाख मरहब बने लाख अंतर। अली फिर अली है, अली फिर अली है, ये तरकीब में नजर क्या मिलाएंगे मुझसे सितम गए, नजर क्या मिलाएंगे मुझसे सितम गए। मेरे तेवरों में जलाले अली है, तरकीब मेरे लिए तो भली है। मुझे ज़ेर करने में लाले पड़ेंगे, मुझे ज़ेर करने में लाले पड़ेंगे। शुजात मेरे खानदां में पली है, तरकीब में लिए तो भली है। मैं लाशों से मैदान को पाट दूंगा, मैं लाशों से मैदान को पाट दूंगा। और मैं ये खैबर में खंदक में यकसा चली है, तरकीब में हो हिजरत का बिस्तर के मेराज की शब, हो हिजरत का बिस्तर के मेराज की शब। यहाँ भी अली है वहाँ भी अली है, ये तरकीब में। फातिहा। जिस वक्त रवाना हुए मैदान को अकबर, जिस वक्त रवाना और पीछे चले रोते हुए दिल भरे हैदर, महसूस हुआ है पीछे कोई मुस्तैद देखा कि कमर पकड़े चले आते हैं सरवर, देखा कि कमर पकड़े चले आते हैं सरवर। मुश्ताक है अल्लाह के महबूब का प्यारा, दीदार को आता है मोहम्मद का दुलारा, दीदार को आता है मोहम्मद का दुलारा। मशगूल था लड़ने में वो अल्लाह का प्यारा, बच्ची को कभी कहाँ से जालिम ने जो मारा, हम शक्ल पैगंबर का जिगर हो गया पारा,
گھوڑے تھے جو گرنے لگے بابا کو پکارا گھوڑے تھے جو گرنے لگے بابا کو سنتے ہی صدا شیفا غشی ہو گئی تاری چلائے کہ رخصت ہوئی بینائی ہماری چلائے کہ رخصت ہوئی در آئی جو برچھی علی اکبر کے جگر میں طاقت نہ سنبھلنے کی رہی رش کے قمر سے دیوار کی گرازی سے وہ یاد پدر حضرت نے کہا ہم بھی مرے یاد پسر میں حضرت نے کہا ہم بھی مرے یاد پسر میں اولاد پیغمبر پا جب وقت پڑا ہے صدمہ مجھے امت کی تباہی کا بڑا ہے صدمہ مجھے امت کی کیوں سینے پا برچھی میرے بیٹے کے لگائی اللہ ہو پیغمبر سے تمہیں شرم نہ پردیس میں مہمان کی لوٹی ہے کمائی امت نے نبی زادے کی حرمت بھی مٹائی امت نے نبی زادے کی اب صفت نبی ڈھونڈتے نکلے ہیں پسر کو چلنا انہیں دشوار ہے پکڑے ہیں کمر کو چلنا انہیں دشوار ہے جب پہنچے ہیں بیٹے کے قریب سرور عالم اس وقت تھا بے ہوش دل سید اکرم آہٹ جو سنی کھول دیے دیدہ پرنا بیٹے کو اٹھانے کے لیے شے جو ہوئے ہم بیٹے کو اٹھانے کے تو خون میں غلطہ پسر دیکھ نہ پائے تھا نظر میں وہ نور نظر دیکھ نہ پائے تھا نظر میں وہ نور نظر دیکھ رخ کر کے مدینے کی طرف پھر یہ پکارے اللہ کے محبوب میں قربان تمہارے ہم شکل نبی جانب فردوس دھارے اور مر گئے دل میں رہے ارمان ہمارے اور مر گئے دل میں زخمی ہے سر پاک جگر خون سے بھرا ہے خاموش ہے اور ہاتھ کو سینے پر دھرا ہے خاموش ہے اور ہاتھ کو سینے پر دھرا ہے جس وقت صلوات بر محمد وآل محمد. سوسخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب ہادی رضا صاحب اور ان کے ہمنوا. یقیناً تلاوت کلام پاک اور سوسخانی کے ذریعے باقاعدہ طور مجلس کا آغاز ہو چکا ہے.
میں نے ابتدائی کلام میں آپ سے عرض کیا ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جو بااخلاق با کردار ظاہر امام حسین اور ایک اچھے انسان تھے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح زمین و آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ آسمان سے پانی برسائے ہیں اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یعنی موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح جو یہ زمین پر چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، اور اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح جو یہ زمین پر ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو کبھی روک لینا کبھی چھوڑ دینا، ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں، لیکن یاد رکھنا صاحبان عقل کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے، صاحبان بصیرت کے لیے ہے، صاحبان فکر کے لیے ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو۔ تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو، فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو۔ بس مجھے پوری کائنات میں ایک واحد ذات ملی علی جس نے یہ کہا پہلے اپنے آپ کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یقیناً ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے جو با اخلاق با کردار۔ میں یہاں سے ایک آیت کا سہارا لے کر پھر انشاءاللہ جو متشاعر اور شاعر حضرات ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اپنے کلام پیش کریں گے۔ اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے وَآیَةٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ایک ہماری نشانی تھی، ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مالک یہ مردہ زمین کیا ہے؟ کہ جس زمین سے دانہ نہ اگے، جس زمین سے غلہ نہ اگے وہ زمین مردہ ہے، اور جس زمین سے دانہ اگے، جس زمین سے غلہ اگے وہ زمین زندہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ بتا دیا کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں، جو دوسروں کے کام آ جائے اسے زندہ کہتے ہیں۔ اب اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کرو گے، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، تو تم آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد بھی مردہ۔ بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے۔ میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، تو فیصلہ ہو گیا علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ، حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا ہم جانے کے بعد زندہ، حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا کہ ہم جانے کے بعد زندہ۔ آئیے میں چار مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ شاعر آپ کے حوالے۔ شاعر کہتا ہے کہ یقیناً ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، مولا کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی، وہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنے مولا سے ملتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عابد مستر کے دیوانوں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے دیوانوں کو موت آتی نہیں، حیدر و صفدر کے غمخاروں کو موت آتی نہیں،
حیدر و صفدر کے غم خاروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے دیوانوں کو موت آتی نہیں، تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں۔ آئیے میں اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت سخن دوں گا جناب ولی حیدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید دانش علی مرحوم ابن سید محمد علی مرحوم کے لیے۔ تیرا صحرا نہ دیکھا جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا صحرا نہ دیکھا، تیرا صحرا نہ دیکھا، دل مادر میں 18 برس سے یہ تمنا تھی میں اپنے ہاتھوں سے ایک دن تجھے دلہا بناؤں گی، تیری دلہن کو میں اپنے کلیجے سے لگاؤں گی، جو منت مانگی ہے میں نے وہ سب منت بڑھاؤں گی، مگر کیا تھی خبر روؤں گی میں تیرے جنازے پر، تیرا صحرا نہ دیکھا جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا صحرا نہ دیکھا، بڑے ارمان تھے دل میں بہت کچھ میں نے سوچا تھا، بلائیں لے کے آنکھوں سے لگاؤں گی تیرا صحرا، تیری بارات جب گھر سے چلے گی اے میرے بیٹا تو میں عباس سے کہہ دوں گی کہ پرچم کا کرے سایہ، مگر نہ جانے کس نے بد نظر ڈالی تیرے اوپر، تیرا صحرا نہ دیکھا جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا صحرا نہ دیکھا، مجھے پردیس میں تقدیر نے یہ دن بھی دکھلایا، میں زندہ رہ گئی اور مر گیا کڑیل جواں بیٹا، میری آنکھوں سے اکبر دکھائی کچھ نہیں دیتا، میں دیکھوں بھی تو کیسے دیکھوں تیرا چاند سا چہرہ، ارے ٹوٹا ہے غم کا آسماں دکھیاری مادر پر، تیرا صحرا نہ دیکھا جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا صحرا نہ دیکھا، تمہارے بن علی اکبر کہیں نہ چین پاؤں گی، تڑپتی ہی رہوں گی عمر بھر آنسو بہاؤں گی، تمہیں اے یوسف ثانی بھلا کیسے بلاؤں گی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا
یہ غم کیسے اٹھاؤں گی، بھلا کیسے رکھوں گی اپنے دل پہ غم کا پتھر، تیرا صحرا نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ غین کرتی رہ گئی مادر، تیرا صحرا نہ دیکھا، تیرا صحرا نہ دیکھا۔ جناب عسکری سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلب اور دو تین شعر بطور خاص سماعت کر لیں۔ جو ذکر حیدر کر آرام کرتے ہیں، جو ذکر حیدر کر آرام کرتے ہیں، وہی تو لوگ زمانے میں نام کرتے ہیں، وہی تو لوگ زمانے میں نام کرتے ہیں۔ اور تیسرا چوتھا مصرع وہ طریقہ سماعت کر لیں۔ علی سے مانگو نہ جنت یہ کہے گئے بہلول، یہ ادنا کام علی کے غلام کرتے ہیں، یہ ادنا کام علی کے غلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے رسول کا پیکر بنا دیا، سانچے میں اس نے ڈھال کے اکبر بنا دیا، سانچے میں اس نے ڈھال کے اکبر بنا دیا۔ عشق رسول رب نے جو دیکھا حسین میں، اکبر کو ہم شبیہ پیمبر بنا دیا، اکبر کو ہم شبیہ پیمبر بنا دیا۔ زینب نے پال پوس کے 18 سال میں، اکبر کو حق کا بولتا محور بنا دیا، اکبر کو حق کا بولتا محور بنا دیا۔ فن جنگ کا سکھایا جو عباس نے تجھے، فوج عدو کے سامنے لشکر بنا دیا، فوج عدو کے سامنے لشکر بنا دیا۔ اکبر کی جنگ دیکھ کے بولے سپاہ شام، سرور نے اپنے بیٹے کو حیدر بنا دیا، سرور نے اپنے بیٹے کو حیدر بنا دیا۔ اپنی زباں چسا کے امام حسین نے پیاسے لبوں پہ پیاسا سمندر بنا دیا، پیاسے لبوں پہ پیاسا سمندر بنا دیا۔ جیسے ہی دین حق کی طرف پلٹ گیا، سرور نے بڑھ کے حر کا مقدر بنا دیا، سرور نے
بڑھ کے حر کا مقدر بنا دیا. بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب عسکری سلمہ. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا. ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا. یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا. ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا. تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا. تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا. شاعر کہتا ہے کہ کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی. کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی. آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی. کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی. آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی. مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. 4 مصرے اور سن لیجئے. شاعر کہتا ہے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. آئیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا عمار صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھے بر محمد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحوم سید دانش علی صاحب زائرین کے قافلے کو لے کر جاتے تھے اور خود بھی زائر امام حسین علیہ السلام تھے. اس موضوع کے تحت مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے کچھ کہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک زائر امام حسین کی عظمت کیا ہے اور خود زیارت کربلا کی عظمت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے گا. مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے ایک بیت لکھی ہے اور اس میں ایک دعویٰ کیا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک روایت پیش کیا ہے اور اس کو نظم کی شکل میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. وہ فرماتے ہیں کعبہ اور کربلا کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں اتقیا گھروں سے اگر حج کو جاتے ہیں وہاں اتقیا گھروں سے اگر حج کو جاتے ہیں یا انبیاء طواف کو جنت سے آتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے گا. لکھتے ہیں اب صدوق کہ جب ظلم تھا شدید. لکھتے ہیں اب صدوق کہ جب ظلم تھا شدید یعنی شہید کرتے تھے زواروں کو پلید. عابد کا ایک محب تھا ابو حمزہ سعید. عابد کا ایک محب تھا ابو حمزہ سعید. سلمان نسب اویس حسب زہد میں وحید. سلمان نسب اویس حسب زہد میں وحید. خود رفتہ بحر خاک شفا وہ جمع ہوا کوفے سے کربلا کو بہشتی رواں ہوا. ملاحظہ فرمائیے گا. یہاں کے ایک گوشے میں ٹھہرا وہ نیک نام پوشیدہ جیسے سینے میں داغے غم امام. گزری جو نصف شب نہ رہا خوف اہل شام
راہی ہوا مزار کو کرتا ہوا سلام، راہی ہوا مزار کو کرتا ہوا سلام، پہنچا قریب قبر تو معذور رہ گیا، پاس ادب سے بخت رسا دور رہ گیا۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، نورانی ایک جمع ہوا اتنے میں آشکار، بولا کہ اے حسین کے مہماں تیرے نثار، آگے نہ بڑھیو دیکھ خبردار ہوشیار، اس دم تیرا گزار نہ ہوگا سرے مزار، اس دم تیرا گزار نہ ہوگا سرے مزار، ارے تو بھی تیرا ارادہ بھی پہنچا خدا تلک، مشکل ہے آنا قبر شہ کربلا تلک، تو بھی تیرا ارادہ بھی پہنچا خدا تلک، مشکل ہے آنا قبر شہ کربلا تلک، شب خون فوج یاس نے مارا جو ایک بار، بسمل ہوئی امید پھر آیا یہ بے قرار، پھر قبل صبح مہر نے کھینچا سوئے مزار، بارے دیگر ملا وہی مرد بزرگوار، بارے دیگر ملا وہی مرد بزرگوار، نعرہ کیا کہ اب بنا قصد طواف کر، زائر حسین کے لیے پھر جا معاف کر۔ اب یہاں سے خاص طور سے بن کو ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ رنجور کیوں ہے خوش ہو کے ماجور ہو چکا، رنجور کیوں ہے خوش ہو کے ماجور ہو چکا، تو زائروں میں شاہ کے مستور ہو چکا، رنجور کیوں ہے خوش ہو کے ماجور ہو چکا، تو زائروں میں شاہ کے مستور ہو چکا، ناپا ختن کے مشک کا کافور ہو چکا، منہ پر یہاں کی گرد پڑی نور ہو چکا، منہ پر یہاں کی گرد پڑی نور ہو چکا، ہوتا ہے مجھ پر جبر میں بے اختیار ہوں، روکا ہے قاعدے سے مگر شرمسار ہوں، روکا ہے قاعدے سے مگر شرمسار ہوں، زائر پکارا آپ اب اتنا کرم کریں، توجہ فرمائیے گا، زائر پکارا آپ اب اتنا کرم کریں، اسرار کھولیں آپ نہ اسرار ہم کریں، زائر پکارا آپ اب اتنا کرم کریں، اسرار کھولیں آپ نہ اسرار ہم کریں، کہیے نہ کیوں زیارت شاہ امم کریں، ڈر ہے کہیں نہ صبح کو شامی ستم کریں، تنزیر درہ سر تہ شمشیر ہوئے گا، گر ہو گیا اجالا تو اندھیر ہوئے گا، گر ہو گیا اجالا تو اندھیر ہوئے گا۔ کہتے ہیں کہ کوفے سے محض شوق زیارت میں آئے ہیں، کوفے سے محض شوق زیارت میں آئے ہیں، مقدور ہم میں کیا ہے پاباس لائے ہیں، کوفے سے محض شوق زیارت میں آئے ہیں، مقدور ہم میں کیا ہے پاباس لائے ہیں، یا دشمنوں کے خوف سے منہ کو چھپائے ہیں، صاحب کی روک ٹوک سے صدمے اٹھائے ہیں، صاحب کی روک ٹوک سے صدمے اٹھائے ہیں، ارے زائر بہت بطول کے پیارے کو پیارے ہیں، پھر آپ کون روکنے والے ہمارے ہیں، زائر بہت بطول کے پیارے کو پیارے ہیں، پھر آپ کون روکنے والے ہمارے ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، راز کھل رہا ہے، اس نے کہا خفا نہ ہو میرے کلام سے، اس نے کہا خفا نہ ہو میرے کلام سے، موسیٰ تیرے حسین کے مہماں ہے شام سے، اس نے کہا خفا نہ ہو میرے کلام سے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ تیرے حسین کے مہماں ہے شام سے، روتے ہیں اور لپٹتے ہیں قبر امام سے، فرصت بکا سے ہے نہ درود و سلام سے، فرصت بکا سے ہے نہ درود و سلام سے، پیغمبر جلیل وہ عالی صفات ہے، حصے میں ان کے آج زیارت کی رات ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد، بس دو بند اور رحمت تمام ہے۔ پیغمبر جلیل وہ عالی صفات ہے، حصے میں ان کے آج زیارت کی رات ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، فرماتے ہیں قدسی بھی گرد قبر کے 70,000 ہیں، قدسی بھی گرد قبر کے 70,000 ہیں، سرننگ سب مقرب پروردگار ہیں، آنے میں تیرے خوف ہمیں بے شمار ہیں، نالے سے قدسیوں کے ملک بے قرار ہیں،
نالے سے قدسیوں کے ملک بے قرار ہیں، وہ نوحہ تو سنے تو نہ پھر دل کو کل پڑے، آہوں کے ساتھ منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ وہ نوحہ تو سنے تو نہ پھر دل کو کل پڑے، آہوں کے ساتھ منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا، موسیٰ طلوع صبح کا کرتے ہیں انتظار، موسیٰ طلوع صبح کا کرتے ہیں انتظار، وہ جالے آسماں پر تو آثر مزار۔ زائر نے پوچھا کون ہو تم عین کو شعار، زائر نے پوچھا کون ہو تم عین کو شعار، بولا دکھا کے قبر انہی کا ہوں سوگوار، بولا دکھا کے قبر انہی کا ہوں سوگوار۔ ارے زائر ہیں اور مجاور شاہ بھی ہیں، سبت نبی کے خادموں میں ایک ہم بھی ہیں۔ زائر ہیں اور مجاور شاہ بھی ہیں، سبت نبی کے خادموں میں ایک ہم بھی ہیں۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب عمار صاحب۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرے سلوات۔ تشنہ کی مشکوں علم بالی سکینہ باز، تشنہ کی مشکوں علم بالی سکینہ باز، ہے تیرے نام سے منسوب یہ چرچا باز، صبر و ایثار وفا جوش علمدار حسین، شیر جرار ہما وقت ہے غم خار حسین، تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا باز، تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا باز، حکم شبیر کی زنجیر تھی پیروں میں پڑی، بھائی کو کہاں پر ابن علی، باوفا کوئی نہیں آپ کے جیسا باز، باوفا کوئی نہیں آپ کے
जैसा बास कट गए हाथ छिदी मश्के सकीना अफसोस तर हुआ खून से अलम नहर पे आखा अफसोस क्यों न हो कुना सानिए ज़हरा अब्बास क्यों न हो कुना सानिए ज़हरा अब्बास तशनगी मश्को अलम बाहली सकीना अब्बास सलाम पेश कर रहे थे जनाब आरिफ साहब। शायर कहता है कि शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, देखना ये था कहीं फिक्रे तनो सर तो नहीं। शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, देखना ये था कहीं फिक्रे तनो सर तो नहीं। या ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा करके जौहरी देख रहा था कोई पत्थर तो नहीं। या ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा करके जौहरी देख रहा था कोई पत्थर तो नहीं। शायर कहता है कि सखी वही है जो साइल से रद्द-ओ-कद न करे, सखी वही है जो साइल से रद्द-ओ-कद न करे, करे सवाल जो कोई तो उसको रद्द न करे। सखी वही है जो साइल से रद्द-ओ-कद न करे, करे सवाल जो कोई तो उसको रद्द न करे। मैं एतराज तेरा कैसे मान लूं वाइज, अली अली ही नहीं है अगर मदद न करे। मैं एतराज तेरा कैसे मान लूं वाइज, अली अली ही नहीं है अगर मदद न करे। आइए मैं गुजारिश हूं जनाब मौलाना मीसम साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। नारे सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आज दुनिया भर के गोशे गोशे से रोज़ा सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं। उसकी अज़मत क्या है, दो बंद पेश करता हूँ, उसके बाद एक मतला 2-3 शेर। मिल्लत की क़ैद है न वतन की यहाँ है क़ैद, मिल्लत की क़ैद है न वतन की यहाँ है क़ैद, कौमे सियाह फाम के हमदोश हैं सफ़ेद, माबैन रंजिशें हैं अदावत है और न सैद, शाहो गदा के साथ बहम कैसरो जुनैद, शाहो गदा के साथ बहम कैसरो जुनैद, ऊंचा रहेगा नाम शहे मशरक़ैन का, परचम सरों पे साया फ़िगन है हुसैन का, ऊंचा रहेगा नाम शहे मशरक़ैन का, परचम सरों पे साया फ़िगन है हुसैन का। बैठे हुए हैं क़ुर्ब में आका ग़ुलाम के, बैठे हुए हैं क़ुर्ब में आका ग़ुलाम के, मसलक है इनका एक न है एक मकाम के, अंदाज़ में है फ़र्क ज़बानों कलाम के, आशिक़ हैं सब हुसैन अलैहिस्सलाम के, अंदाज़ में है फ़र्क ज़बानों कलाम के, आशिक़ हैं सब हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो दस्ते तलब बढ़ा के सवाली न जाएंगे,
دستے طلب بڑھا کے سوالی نہ جائیں گے، اس در پہ جب بھی آئیں گے خالی نہ جائیں گے۔ دستے طلب بڑھا کے سوالی نہ جائیں گے، اس در پہ جب بھی آئیں گے خالی نہ جائیں گے۔ اور آخر میں ایک مطلع 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہر شعر کے دوسرے مصرے پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ چلاؤ دور زمزم کا میں اطہر کا کوثر کا، چلاؤ دور زمزم کا میں اطہر کا کوثر کا، ولا کی میں کا صحبہ کا غدیر خم کے ساغر کا، ولا کی میں کا صحبہ کا غدیر خم کے ساغر کا۔ ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ، ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ، خزف کا ریت کا ذرات کا موتی کا پتھر کا۔ ارے او کم نظر تیری نظر میں ہے بڑا رتبہ، خزف کا ریت کا ذرات کا کنکر کا پتھر کا۔ تو کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے، صدف کا آپ کا سیماب کا موتی کا گوہر کا۔ کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے، صدف کا آپ کا سیماب کا موتی کا گوہر کا۔ فقط ایک انتظار منتظر ہی مشغلہ ٹھہرا، فقط ایک انتظار منتظر ہی مشغلہ ٹھہرا، نظر کا منتظر کا دید کا آنکھوں کا منظر کا، نظر کا منتظر کا دید کا آنکھوں کا منظر کا۔ تو انہیں آنے تو دو پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے، انہیں آنے تو دو پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے، ستم کا جور کا ظالم کا ظلمت کا ستمگر کا۔ انہیں آنے تو دو پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے، ستم کا جور کا ظالم کا ظلمت کا ستمگر کا۔ تو علی کے گھر سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی، علی کے گھر سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی، بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا صفدر کا۔ علی کے گھر سے ہٹ کر ہر لقب بیکار بے معنی، بہادر کا جری کا شیر کا زیغم کا صفدر کا۔ تقابل قطرے اشک ازا سے غیر ممکن ہے، تقابل قطرے اشک ازا سے غیر ممکن ہے، ندی کا جھیل کا نہروں کا دریا کا سمندر کا، ندی کا جھیل کا نہروں کا دریا کا سمندر کا۔ تو زمانہ کیا بتائے گا، کسی معصوم سے پوچھو، شرف عمار کا میثم کا سلمہ کا ابوذر کا۔ زمانہ کیا بتائے گا، کسی معصوم سے پوچھو، شرف عمار کا میثم کا سلمہ کا ابوذر کا۔ نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے، پتہ معلوم ہے ہم کو، بہشتی راستے کا موڑ کا منزل کا رہبر کا۔ نہ بھٹکے، آخری شعر ملاحظہ فرمائے، نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکیں گے، پتہ معلوم ہے ہم کو، بہشتی راستے کا موڑ کا منزل کا رہبر کا۔ علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا۔ علی والوں کی بخشش کے لیے قدرت نے بخشا ہے وسیلہ 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کسی پارک نظر سے پوچھ جا کر مرتبہ کیا ہے، صدف کا آپ کا سیماب کا موتی کا گوہر کا۔ زمانہ کیا بتائے گا، کسی معصوم سے پوچھو، شرف عمار کا میثم کا سلمہ کا ابوذر کا۔ عزیزو، یقیناً ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً موت کا ذائقہ اگر کربلا والے نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ ایک کربلا میں ایک 13 برس کے بچے سے پوچھا گیا، یا بنیا کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ سب جانتے ہیں، علماء و ذاکرین سے آپ سنتے ہیں۔ 13 برس کے بچے نے کہا، قالا الموت عندی احلی من العسل، چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا، اور دیکھیے ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب مولا آئیں گے، جب ہماری جسموں سے روح نکلے گی تو ہمارے مولا ہمارے پاس ہوں گے، مولا کا دیدار ہوگا۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا، مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ مولا فرماتے، دنیا میں جب کوئی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، میرا جد علی آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، کہیں بھی مرے، کوئی بھی مرے، میرا جد علی آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مولا میں پوچھ رہا ہوں موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہ بتا تو رہا ہوں، دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے میرا جد علی آ جاتا ہے۔ کہ مولا میرا موضوع اور ہے، میرا سوال اور ہے، کہ تیرا ہی تو جواب دے رہے، دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے، کہیں بھی مرتا ہے، میرا جد علی آ جاتا ہے۔ کہ مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہ سن، اگر محبت کرنے والا مرتا ہے، دیکھ کے ذائقہ
ذائقہ شہد سا ہو جاتا ہے. اگر محبت کرنے والا مرتا ہے دیکھ کے ذائقہ شہد سا ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی منافق مرتا ہے تو مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے. آئیے میں دعوت سخن دوں جناب مولانا ظفر صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کرے. صلوات پڑھے بر محمد. ایک مطلب دو شعر دیکھیے کہ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا, یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا. بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے, مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا, مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. شہیدان محترم, مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا, یہ میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, کیا خوب بھگا کر شہ ابرار نے مارا. یوں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہے فوجیں, کیا خوب بھگا کر شہ ابرار نے مارا. شبیر کے اس وار سے جو بچ گئے ظالم, چن چن کے انہیں بعد میں مختار نے مارا. شبیر کے اس وار سے جو بچ گئے ظالم, چن چن کے انہیں بعد میں مختار نے مارا. یہ ایک واقعہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے, غم کی دوا بھی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے, غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ, کرب و بلا میں حر بھی اور حرملا بھی ہے. کرب و بلا میں حر بھی اور حرملا بھی ہے. جو کر رہا ہے نو کے سینہ پر تلاوتیں, وہ سر کلام پاک بھی ہے, ترجمہ بھی ہے. وہ سر کلام پاک بھی ہے, ترجمہ بھی ہے. یہ معجزہ ہے صرف شہ مشرقین کا, ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے, ورنہ کسے خبر تھی. صلوات پر محمد پر. جناب فاطمہ حضرت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے 3 مسدس صفت لکھی ہے کہ بخدا حاکمہ کون و مکاں ہے زہرا, دہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا, مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا, دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا. بخدا حاکمہ کون و مکاں ہے زہرا, دہنے آیے قرآن کی زباں ہے زہرا, مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا, دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا. حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے, یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے, یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے, یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے. تیری توصیف کسی طور سے ممکن ہی کہاں, تو ہے خاتون جنا, بیٹے ہیں سردار جنا. تیرا شوہر ہے ولی, باپ رسول دو جہاں, جس کے ٹکڑوں پہ پلا دی وہ خدیجہ تیری ماں, جس کے ٹکڑوں پہ پلا وہ ہے خدیجہ تیری ماں, جس کے ٹکڑوں پہ پلا دی وہ خدیجہ تیری ماں.
جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخری بند کہتا کہ جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لب پیغمبر اکرم کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا، عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا۔ اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے۔ باواز نعرہ صلوات۔ ترین کلام پیش کر رہے تھے جناب ظفر صاحب۔ شاعر کہتا ہے کہ بستی بستی قریہ قریہ شاہ کا چرچا باقی ہے، بستی بستی قریہ قریہ شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری ہیں پھر بھی اجالا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری ہیں پھر بھی اجالا باقی ہے، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، اس کو ہارا کون کہے گا، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے۔ تو نیزے پہ شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، نیزے پہ شبیر کا سر ہے اور تلاوت قرآن کی، سانس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے، سانس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سر حسین ہے مثل قرآن نیزے پر، سر حسین ہے مثل قرآن نیزے پر، جو سب کو دے گیا حق کا پیام نیزے پر، یزید تو اسے دنیا میں روک سکتا نہیں جو چڑھ کے بول رہی تھی زبان نیزے پر۔ آئیے میں دعوت سخن دوں گا علی جناب مولانا قائم اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بھائی کا یہ حکم ہوا تھا کہ کل والی نظم پیش کی جائے، لیکن وہ اتفاق سے پرچہ جو ہے میں بھول گیا، لہذا دوسری نظم بھی لکھی تھی بھائی دانش علی مرحوم کے حوالے سے، اس سے پہلے عزاداری کے حوالے سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد وہ نظم آپ کے حوالے پہ کر رہا ہوں میں۔ آپ لوگ عزادار بیٹھے ہیں، عزاداری کی عظمت سمجھیں آپ لوگ۔ جادِ علم ہے، جادِ علم ہے، عرفان عزاداری ہے، جادِ علم ہے، عرفان عزاداری ہے، یعنی دیباچے ایمان عزاداری ہے، یعنی دیباچے ایمان عزاداری ہے،
اپنی جان سے بھی سوا اس کی کریں گے خدمت، اپنی جان سے بھی سوا اس کی کریں گے خدمت، اپنی جان سے بھی سوا اس کی کریں گے خدمت، یا نبی آپ کا فرمان عزاداری ہے، یا نبی آپ کا فرمان عزاداری ہے، اور اس میں مظلوم کی آہوں کا مداوا ہے نہاں، اس میں مظلوموں کی آہوں کا مداوا ہے نہاں، اس میں مظلوموں کی آہوں کا مداوا ہے نہاں، ظلم سے جنگ کا اعلان عزاداری ہے، بڑی خاموشی سے آپ حضرات سن رہے ہیں، ظلم سے جنگ کا اعلان عزاداری ہے۔ دیکھیے اس پہ کون خاموش رہتا ہے، بطور خط دیکھیے گا، با خدا ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، زیادہ علم ہے عرفان عزاداری ہے، واسطہ رب کا تمہیں اس میں سیاست نہ کرو، واسطہ رب کا تمہیں اس میں سیاست نہ کرو، واسطہ رب کا تمہیں اس میں سیاست نہ کرو، قوم شیعت کے لیے جان عزاداری ہے، قوم شیعت کے لیے جان عزاداری ہے۔ دو شعر اس کے بعد مقطع بطور خط دیکھیے گا، ہم عزاداروں کو کس طرح مٹائے گا کوئی 14 صدیوں سے نگہبان عزاداری ہے، 14 صدیوں سے نگہبان عزاداری ہے۔ حاصل کلام شعر اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا، منسلک ہو یہ نمازوں سے تبھی ہوگی قبول، منسلک ہو یہ نمازوں سے
تبھی ہوگی قبول، منسلک ہو یہ نمازوں سے تبھی ہوگی قبول، مت سمجھ لینا کہ آسان عزاداری ہے، مت سمجھ لینا کہ آسان عزاداری ہے، اس کو حاصل ہے مراجع کی حمایت قائم، اس کو حاصل ہے مراجع کی حمایت قائم، اس لیے ظلم پہ طوفان عزاداری ہے، اس لیے ظلم پہ طوفان۔ ہم چونکہ مقدم ہمیشہ رکھتے ہیں اہل بیت کے ذکر کو، اب اہل بیت کا ذکر ہو گیا ہے، مرحوم کے حوالے سے دانش بھائی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ تعزیتی نظم پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے پھر کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں، بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں، دانش تمہارا چہرے زوبار اب نہیں، بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں، عاصم سے ماں لپٹ کے یہ فریاد کرتی تھی، عاصم سے ماں لپٹ کے یہ فریاد کرتی تھی، سجدہ تھا جس سے خوشیوں کا دربار اب نہیں، بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں، جو کربلا کو جاتا تھا لے کر کے قافلہ، ہاں جو کربلا کو جاتا تھا لے کر کے قافلہ، وہ دہر میں شاہ کے زوار اب نہیں، بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں، سرور کی بے کسی ذرا
عابد سے پوچھئے سرور کی بے کسی ذرا عابد سے پوچھئے کرب و بلا میں یاورو انصار اب نہیں بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں. احساس کیجئے گا سب رفقا اعزاء و اقارب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. احساس کیجئے گا سب کے سامنے ان کا کردار ہے, ہمارا کردار. ہم اپنے غم کو اگر کم کر سکتے ہیں تو واحد ذریعہ وہ مصائب کربلا ہے جس کو ہم بیان کر کے اپنے غم کو کم کرتے ہیں. کردار رکھیے. بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں فوج لعین نے راند دیا ان کو گھوڑوں سے. فوج لعین نے راند دیا ان کو گھوڑوں سے. زینب نے خود کیا جنہیں تیار اب نہیں بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں. دو اشعار اور دیکھیے. دریا سے صرف لے کے علم آیا خیمے تک. دریا سے صرف لے کے علم آیا خیمے تک. اے ذوالجناح کیا وہ علمدار اب نہیں بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں. آخری شعر دیکھیے گا. گودی میں ماں کی کاٹ دیا شمر نے گلا. گودی میں ماں کی کاٹ دیا شمر نے گلا. زغرا کا لاڈلا شہ ابرار اب نہیں بڑھتا تھا بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں. مقطع بھی دیکھیے گا. قائم غم حسین سی دولت ملی مجھے. قائم غم حسین سی دولت ملی مجھے. میری نظر میں درہم و دینار اب نہیں بڑھتے تھے جس سے چشم کے انوار اب نہیں. دانش تمہارا چہرہ
अब नहीं। ताज़ियती कलाम पेश कर रहे थे जनाब कायम आज़मी साहब। आइए मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब कल्बे अब्बास बुकनालवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बरगाह मौला में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। चार से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। फूल के मानिंद जैसे खार हो सकता नहीं, फूल के मानिंद जैसे खार हो सकता नहीं। अरे दुश्मने शाबीर गैरतदार हो सकता नहीं, दुश्मने शाबीर गैरतदार हो सकता नहीं। तो नज़ीर आबिद की खिला कर फ़ख्र से माने कहा, अरे मेरा बच्चा भी कभी बीमार हो सकता नहीं। नज़ीर आबिद की खिला कर फ़ख्र से माने कहा, अरे मेरा बच्चा भी कभी बीमार हो सकता नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पर। एक मतलब चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाइएगा। यहाँ सारे अज़ादार हैं और हर अज़ादार की ख्वाहिश क्या है और उसका असल घर कहाँ है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है, करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है, करबला शामो सहर जाने को जी चाहता है। अरे हर आज़ादार का घर जाने को जी चाहता है, हर आज़ादार का घर जाने को जी चाहता है। और ये अकीदे का शेर है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इश्क़ मौला में ये कर जाने को जी चाहता है, इश्क़ मौला में ये कर जाने को जी चाहता है, इश्क़ मौला में ये कर जाने को जी चाहता है। अरे जलते शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है, जलते शोलों से गुजर जाने को जी चाहता है। और इस शेर के ऊपर रश करें आप अपने ऊपर और मुलाहिज़ा फरमाइएगा। देख के शह के अज़ादार को बोली जन्नती, देख के शह के, देख के शह के अज़ादारी को बोली जन्नती। अरे अब मेरा और संवर जाने को जी चाहता है, अब मेरा और संवर जाने को जी चाहता है, अब मेरा और संवर जाने को जी चाहता है। तो मैंने तो देख लिया हुस्ने अली अकबर को, मैंने तो देख लिया, मैंने तो देख लिया हुस्ने अली अकबर को। अरे अब न यूसुफ के शहर जाने को जी चाहता है, अब न यूसुफ के शहर जाने को जी चाहता है। और ये शेर बतौर खास देखिएगा। हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं, हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं, हुर ने बेटे से कहा कैसे मैं दोज़ख में रहूं।
ارے ہے جدھر خلد ادھر جانے کو جی چاہتا ہے جدھر خلد ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. اور یہ شعر آپ کے عقیدے کا ہے, ملاحظہ فرمائیے گا. کربلا جائیں گے تو مار دیے جائیں گے, کربلا جائیں گے تو مار دیے جائیں گے, کربلا جائیں گے تو مار دیے جائیں گے. ارے ہے پتہ ہم کو مگر جانے کو جی چاہتا ہے پتہ ہم کو مگر جانے کو جی چاہتا ہے پتہ ہم کو مگر جانے کو جی چاہتا ہے. اور اب اس شعر پہ صرف وہی بولے جس کا یقین ہو. اب ملاحظہ فرمائیے گا. جب سے جانا ہے کہ آتے ہیں لحد میں مولا, جب سے جانا ہے کہ آتے ہیں لحد میں مولا, جب سے جانا ہے کہ آتے ہیں لحد میں مولا. ارے ہے خوشی اتنی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے خوشی اتنی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. جب سے جانا ہے کہ آتے ہیں لحد میں مولا, ارے ہے خوشی اتنی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے خوشی اتنی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. مقطع ملاحظہ فرمائیے گا. بیچی دریا میں سفینہ ہے مگر رہ قلبے, بیچی دریا میں سفینہ ہے مگر رہ قلبے. ارے یالی کہہ کے اتر جانے کو جی چاہتا ہے, یالی کہہ کے اتر جانے کو جی چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب قلب عباس صاحب. کربلا جائیں گے تو مار دیے جائیں گے, ہے پتہ ہم کو مگر جانے کو جی چاہتا ہے. بہترین کلام پیش کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, مٹ گئے حلق پہ, شیر پہنچ جائے تو بول دیجئے گا, مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے, اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے, دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. جان پہ کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے, دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے. شاعر کہتا ہے کہ خواب سے ڈرتا رہا, تعبیر سے ڈرتا رہا, خواب سے ڈرتا رہا, تعبیر سے ڈرتا رہا. ایک حاکم صاحب زنجیر سے ڈرتا رہا, خواب سے ڈرتا رہا, تعبیر سے ڈرتا رہا. ایک حاکم صاحب زنجیر سے ڈرتا رہا تو قید سے سجاد و زینب کے رہا ہونے کے بعد ہر ستمگر ماتم شبیر سے ڈرتا رہا. خواب سے ڈرتا رہا, تعبیر سے ڈرتا رہا, ایک حاکم صاحب زنجیر سے ڈرتا رہا, قید سے سجاد و زینب کے رہا ہونے کے بعد ہر ستمگر ماتم شبیر سے ڈرتا رہا, ہر ستمگر ماتم شبیر سے ڈرتا رہا. تو واقعہ یہ ہے کہ اصغر تیر کھا کے ہنس دیے, واقعہ یہ ہے کہ اصغر تیر کھا کے ہنس دیے, ہرملا پھر زندگی بھر تیر سے ڈرتا رہا. واقعہ یہ ہے کہ اصغر تیر کھا کے ہنس دیے, ہرملا پھر زندگی بھر تیر سے ڈرتا رہا. میں گزارش گزار ہوں مولانا کونین بکھنالوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور دانش علی ابن محمد علی مرحوم کے روح کے ساتھ.
मरहूम की मग़फ़िरत के लिए बआवाज़ बुलंद नारे सलावत। 4 मिसरे देखिएगा मरहूम के साले सवाब के लिए कुछ अशार बारगाह मौला में करते हैं। देखिएगा कि जो शख्स ताज़िए से बचा कर नज़र गया, जहाँ से मेरे भाई ने छोड़ा, जो शख्स ताज़िए से बचा कर नज़र गया, जो शख्स ताज़िए से बचा कर नज़र गया, समझो कि अपनी मौत से पहले ही मर गया। जो शख्स ताज़िए से बचा कर नज़र गया, समझो कि अपनी मौत से पहले ही मर गया। कहता था तीर अब मैं कभी उड़ ना पाऊंगा, एक बच्चा हंसते हंसते मेरे पर कतर गया। कहता था तीर अब मैं कभी उड़ ना पाऊंगा, एक बच्चा हंसते हंसते मेरे पर कतर गया। तरकश में रख ले तीर तू जल्दी से हुरमुला, तरकश में रख ले तीर तू जल्दी से हुरमुला, देखेगा बेजुबा तो खिलौना बताएगा। तरकश में रख ले तीर तू जल्दी से हुरमुला, देखेगा बेजुबा तो खिलौना बताएगा। रन में हुसैन लाए थे असगर को इसलिए, बाबा ने जंग जीत ली बेटा बताएगा। रन में हुसैन लाए थे असगर को इसलिए, रन में हुसैन लाए थे असगर को इसलिए, बाबा ने जंग जीत ली बेटा बताएगा। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सा खत तलवार से अब बाज खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देखकर बोले मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देखकर बोले मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। एक मतलब कुछ शेर देखिएगा कि अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, ए खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, ए खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। अब हकीकत हो तो बोलिएगा कि अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, ए खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला दिल में है दिल पर हाथ रखकर देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। करबला दिल में है दिल पर हाथ रखकर देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, ए खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। करबला दिल में है दिल पर हाथ रखकर देखना, करबला दिल में है दिल पर हाथ रखकर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। दूर क्यों है परचम अब्बास के नजदीक आ, ये सिखाएगा तुझे नजरें उठाकर देखना। दूर क्यों है परचम अब्बास के नजदीक आ, ये सिखाएगा तुझे नजरें उठाकर देखना। इसलिए मेराज पा अहमद से पहले थे अली, मेजबा का काम है पहले से आकर देखना। इसलिए मेराज पा अहमद से पहले थे अली, मेजबा का काम है पहले से आकर देखना। और उनसे बोले मुहम्मद जंग के मैदान में मैमना देखूंगा मैं, तुम कल्बे लश्कर देखना। और उनसे बोले मुहम्मद जंग के मैदान में मैमना देखूंगा मैं, तुम कल्बे लश्कर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त इतने काम है, मश्क भरना पहरा देना और लश्कर देखना। एक ही अब्बास को एक वक्त इतने काम है, मश्क भरना पहरा देना और लश्कर देखना। अस्करी के लाडले का रुखे अनवर देखना, ए खुदा सबको मयस्सर हो ये मंजर देखना। किस कदर मिलती है दिल को, किस कदर मिलती है ठंडक दिल के अंदर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना, करबला दिल में है दिल पर हाथ रखकर देखना। 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना, 1 मिनट में धड़कनें होंगी 72 देखना। इसलिए मेराज पा अहमद से पहले थे अली, मेज़बा का काम है पहले से आकर देखना। और उनसे बोले मुहम्मद जंग के मैदान में मैमना देखूंगा मैं,
تم قلب لشکر دیکھنا، ایک ہی عباس کو ایک وقت اتنے کام ہیں، مشق بھرنا، پہرا دینا اور لشکر دیکھنا۔ کربلا بولی کہ 2 محرم کو یہاں آ جائے گا زہرا کا چاند، 2 محرم کو یہاں آ جائے گا زہرا کا چاند۔ کربلا بولی کہ پھر میرا مقدر دیکھنا، 2 محرم کو یہاں آ جائے گا زہرا کا چاند۔ کربلا بولی کہ پھر میرا مقدر دیکھنا، مشکل معروف پھر نزدیک آ سکتی نہیں، یا علی کو 110 بار پڑھ کر دیکھنا، مشکل معروف پھر نزدیک آ سکتی نہیں، یا علی کو 110 بار پڑھ کر دیکھنا۔ اور دیکھیے گا ایک مطلع اور کچھ شعر ہو کہ اصغر نے معجزہ سر مختل دکھا دیا، اصغر نے معجزہ سر مختل دکھا دیا، رونا جہاں پہ چاہیے تھا مسکرا دیا۔ اصغر نے معجزہ سر مختل دکھا دیا، رونا جہاں پہ چاہیے تھا مسکرا دیا۔ زہرا کی حسرتوں کا ہو زینب تجھے سلام، ورثے میں تو نے قوم کو فرش عزا دیا۔ زہرا کی حسرتوں کا ہو زینب تجھے سلام، ورثے میں تو نے قوم کو فرش عزا دیا۔ خنجر قدم اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، عابد نے راہ شام میں اتنا تھکا دیا، عابد نے راہ شام میں اتنا تھکا دیا۔ جو آگ 10 محرم کو فوج یزیدی نے لگائی تھی خیمہ حسینی میں، وہ آگ کہاں تک پہنچی اور اس آگ نے کیا کیا جلایا، دیکھیے گا۔ اصغر نے معجزہ سر مختل دکھا دیا، رونا جہاں پہ چاہیے تھا مسکرا دیا۔ زہرا کی حسرتوں کا ہو زینب تجھے سلام، ورثے میں تو نے قوم کو فرش عزا دیا۔ خنجر قدم اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، عابد نے راہ شام میں اتنا تھکا دیا۔ عاشور کو حسین کے اجڑے ہوئے خیام، ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا۔ عاشور کو حسین کے اجڑے ہوئے خیام، ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا، ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا۔ چلو سے آپ پھینکا تو بولے ملائکہ، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ چلو سے آپ پھینکا تو بولے ملائکہ، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ حیدر کا وار وار بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، دوران جنگ لوگوں کا شجرہ بتا دیا۔ واجب ہے، واجب ہے انبیاء پر کرے اس کا احترام، واجب ہے انبیاء پر کرے اس کا احترام، جس کے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ واجب ہے انبیاء پر کرے اس کا احترام، جس کے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ حیدر کا وار وار بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، دوران جنگ لوگوں کا شجرہ بتا دیا۔ عاشور کو حسین کے اجڑے ہوئے خیام، ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا۔ بآواز بلند نعرہ السلام۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب کونین بکنالوی صاحب۔ یقیناً انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف لائیں گے اور اپنے بیان سے آپ کے ذہن کو مغموم و محظوظ فرمائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ تعزیتی کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا۔ دیکھیے، اس بات پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو مولا قبر میں آئیں گے، اور مولا یقیناً ہم مولا کی زیارت کریں گے۔ لیکن یہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ آگے دیوار، پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی قبر میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، ایک مردے کو جب قبر میں لٹاتے ہیں اور تلقین پڑھی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اذا اتاک الملکان المقربین رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، جب 2 فرشتے تمہارے پاس آئے اور نبی کے بارے میں پوچھے، قرآن کے بارے میں پوچھے، تو تم ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ آپ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی قبر میں آئیں گے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے۔ ہم یہ جب مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کہتے ہیں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، سلسبیل حق ہے، ساری چیزیں حق ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہے وہاں علی ہوں گے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ آگے دیوار، پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی،
جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اس علی کو قبر کی تنہائی کیا روک سکتی ہے. یہ میں دعوت سخن دوں گا علی جناب مولانا صفدر مندرہ پالوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تعزیتی کلام پیش کریں کہ جو بقلم شفیع بھیک پوری صاحب جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور یہ تعزیتی کلام پیش کیے ہیں. ظاہراً وہ ہمارا درمیان نہیں، ان کی نیابت میں انشاءاللہ یہ کلام پیش کریں گے جناب صفدر صاحب. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال. مائک جو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا آواز تھوڑی کم کر دیں یا پھر ساؤنڈ باکس کا رخ جو ہے وہ دوسری جانب موڑ دیں، اس لیے کہ بہت زیادہ آواز ادھر ٹکرا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کی اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ کچھ ہی دیر میں مولانا تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، اور برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شفیع رضوی صاحب قبلہ بھیک پوری جو فی الحال قم میں موجود ہیں، ان کا ایک تعزیتی کلام ہے جو برادر محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عاصم علی باقری صاحب کا حکم ہوا ہے کہ اس کو میں یہاں سے ان کی نیابت میں آپ کی خدمت میں آپ کے اذہان عالیہ تک پیش کروں. لیکن ان سے اس کلام سے قبل چند اشعار آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کرنا چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. حضرات ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل. چار مصرے دیکھیں گے. بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے، بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے، دم بدم نادے علی کا لب پہ نغمہ چاہیے، بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے. اور تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص. موت کیا ہے ایک ترکی بے ملاقات علی، موت کیا ہے ایک ترکی بے ملاقات علی، اور اس سے خوبصورت کیا بہانا چاہیے، بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اور ایک مطلع اور دو تین شعر بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. کس طرح ہوگا بیاں جاہو حشم عباس کا، کس طرح ہوگا بیاں جاہو حشم عباس کا، کس طرح ہوگا بیاں جاہو حشم عباس کا، کر نہ پائے گا کوئی رتبہ رقم عباس کا، کر نہ پائے گا کوئی رتبہ رقم عباس کا. معجزہ سارے جہاں میں ایک ہی ایسا ہوا، معجزہ سارے جہاں میں ایک ہی ایسا ہوا، ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا علم عباس کا، ہاتھ کٹتے ہی ہوا
اونچا لم عباس کا. اور یہ بھی شعر جس میں ایک پیغام بھی ہے بطور خاص دیکھیں گے. ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا لم عباس کا, تو بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں, بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں, مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا, مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا. اور ایک مطلع اور 2-3 شعر اس کے بعد انشاءاللہ تعزیت کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. بطور خاص دیکھیں گے حضرات ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جناب ظفر نصیر آبادی صاحب کے اشعار ہیں, اور پچھلی مجلس میں بھی اس سے پہلے جس دن مولانا عبدالغربی صاحب قبلہ نے مجلس پڑھی تھی اس دن بھی میں نے یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. دوبارہ فرمائش ہے تو اس لیے پیش کر دیتا ہوں. جناب ظفر نصیر آبادی صاحب کے. با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا ہو بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے, تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے, تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے, تو تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح, تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح, دھیرے دھیرے لائق فرش عزا بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے, تو سچ بتاؤ کیا چرا لینے سے حیدر کے لقب, سچ بتاؤ کیا چرا لینے سے حیدر کے لقب, تم امیر المومنی مشکل کشا بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے. اور ایک بہت بڑا پیغام اس مصرے میں ہے بطور خاص دیکھیں گے کہ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر, بطور خاص مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر, مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر, ورنہ تم حر بنتے بنتے حر ملا بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اور مرحوم مغفور جناب دانش علی کے لیے, دانش علی صاحب مرحوم کے لیے جو کلام تعزیتی کلام مولانا شفیع صاحب نے کہا ہے وہ بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم, دل ہمارا
بٹھا گئے ہو تم. واقعاً ایک ایسے انسان کی مجلس ہے اور ایک ایسے انسان کا غم ہے جو سب کے سامنے مولا کی اس حدیث کی پیش نظر اگر دیکھا جائے کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جیسے کہ وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب تم ان کے درمیان سے گزر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے وہ آنسو بہائیں، غم منائیں، روئیں. یقیناً ہماری بھی ملاقات بہت مرتبہ دانش بھائی سے ہوئی. یقیناً ایک ایسا انسان کہ جس کے لیے آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے قم و نجف اور ایران و عراق ہر جگہ تک جہاں جہاں بھی لوگ انہیں جانتے تھے وہ ان کی یاد میں اشک بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اور بالخصوص مولانا عاصم علی باقری صاحب کے لیے یہ ایک عظیم مصیبت کی گھڑی ہے کہ ایک ایسا بھائی کہ جو بالکل بھائی سے زیادہ ایک دوست کہا جائے، ہر اچھے برے میں ایک ساتھی کہا جائے وہ تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک ایسا بھائی کہ جو باپ کی حیثیت رکھتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا اور داغ مفارقت دے کے چلا گیا. دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، غم کا طوفان اٹھا گئے ہو تم. پہلے ہونٹوں کو دی ہنسی تم نے، پہلے ہونٹوں کو دی ہنسی تم نے، اب دلوں کو دکھا گئے ہو تم، اب دلوں کو دکھا گئے ہو تم. پہلے نظریں سماتی تھی تم میں، پہلے نظریں سماتی تھی تم میں، اب نظر میں سما گئے ہو تم، اب نظر میں سما گئے ہو تم. ساتھ جینے کے ساتھ مرنے کے، ساتھ جینے کے ساتھ مرنے کے، کتنے وعدے بھلا گئے ہو تم. ہم بھی پائیں گے ایک دن تم کو چھوڑ کر، نقشے پا گئے ہو تم، چھوڑ کر نقشے پا گئے ہو تم. اور گھر نہ آئے تو ماں کے کانوں میں، گھر نہ آئے تو ماں کے کانوں میں، کہہ دیا کر بلا گئے ہو تم. دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم. رو کے گزرے گی ماں کی شام حیات، شمع ارماں بجھا گئے ہو تم. خواب کیا تھے بہن کی آنکھوں میں، خواب کیا تھے بہن کی آنکھوں میں، دیکھے تعبیر کیا گئے ہو تم. دل ہمارا
بٹھا گئے ہو تم، لو بہن بھائی پھر یتیم ہوئے، لو بہن بھائی پھر یتیم ہوئے، اپنا دامن چھڑا گئے ہو تم، دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، ذکر عباس تھا حسین کے ساتھ۔ ایک بھائی کے لیے ایک بھائی کی جدائی کیا ہوتی ہے؟ ذکر عباس تھا حسین کے ساتھ، ذکر عباس تھا حسین کے ساتھ، دفعتاً یاد آ گئے ہو تم، دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، کیوں نہ سینے میں درد اٹھ جاتا، کیوں نہ سینے میں درد اٹھ جاتا، درد اکبر بسا گئے ہو تم، کیا تمہیں تیرگی قبر کا خوف لے کے خاک شفا گئے ہو تم، لے گیا قافلہ وہی تم کو، لے گیا قافلہ وہی تم کو، لے کے جو قافلہ گئے ہو تم، دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، محضر شہر کا جانتے تھے ادب، بے نفس بے صدا گئے ہو تم۔ اور یہ شعر شفیع بھائی کی زبانی، بدلے سہرے کے مرثیاں لکھوں، بدلے سہرے کے مرثیاں لکھوں، بھائی کیا دن دکھا گئے ہو تم، دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، اے شفیع اہل دل کی مجلس میں، اے شفیع اہل دل کی مجلس میں، دل کی حالت بتا گئے ہو تم، دل ہمارا بٹھا گئے ہو تم، غم کا طوفان صلوات محمد۔ تعزیتی کلام پیش کر رہے تھے جناب صفدر صاحب، بہترین کلام آپ کے روبرو تھے جناب صفدر مندرہ بالوی صاحب۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں رسم اجرا ہوگی کتاب کی، انشاءاللہ آپ حضرات کی تشریف فرما ہوگی۔ بہرحال احمد بجنوری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، فرمائش ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ 4 مصروں سے میں احمد بھائی احمد بجنوری صاحب کی استقبال کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ سمت شبیر کوئی وقت سحر آتا ہے،
یعنی ظلمت سے اجالے میں بشر آتا ہے، اور حر کو سینے سے لگا کر یہی سرور نے کہا تم کو تقدیر بنانے کا ہنر آتا ہے۔ آئیے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب احمد بجنوری صاحب قبلہ کی خدمت کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرت صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ قبلہ و کعبہ کے انتظار میں ہیں۔ اولاً قبلہ و کعبہ عاصم صاحب اور ان کے گھر والوں کی خدمت میں میر انیس صلی اللہ مقامہ کے اس شعر سے تعزیت اور بوسہ پیش کرتے ہوئے، اکبر سا جواں رشک قمر جس نے دیا تھا، اکبر سا جواں رشک قمر جس نے دیا تھا، وہ صبر بھی بخشے گا پسر جس نے دیا تھا، وہ صبر بھی بخشے گا پسر جس نے دیا تھا۔ عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں۔ اور حضرات صرف ایک یہ بند سماعت فرما لیں، عادل بھائی آپ مجھے فرمائیں۔ مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، رہتا ہے چشم و دل میں جو زہرا کا نور عین، کہتی ہے پاؤں چوم کے تقدیر مشرقین، کہتی ہے پاؤں چوم کے تقدیر مشرقین، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے۔ حضرات ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے اور ہمارے میر شرف صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، علماء ذوقار انہی کے مصرے ہیں محترم، آپ کی سماعتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، ایک آسمان زرے آسمان رکھ دیں گے، تراش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز، ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، تراش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز، ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر، سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے، سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے۔ بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آپ موجود ہیں، حاضری پیش کر رہے ہیں، پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر، سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے، علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے، علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے۔ مرحوم کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد بجنوری صاحب۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب میر شرف باقری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
تمام مومنین سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئے. مولانا صاحب داخل مسجد ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پرچہ ادا کرانے والے ہیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے. ملاحظہ فرمائیے، ایک رباعی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مرکز میں اسے چین نہ ملنے والا، مرکز میں اسے چین نہ ملنے والا، دامان دریدہ نہیں سلنے والا. آج کل بہرحال اردو تو ویسے ہی مفقود ہو گئی ہے، آدمی مفقود ہونے پہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عرض کرتا ہوں مرکز میں اسے چین نہ ملنے والا، دامان دریدہ نہیں سلنے والا، جو ذکر علی سن کے بھی جلتا ہے شرف، اس دل کا شگوفہ نہیں کھلنے والا. جو ذکر علی سن کے بھی جلتا ہے شرف، اس دل کا شگوفہ نہیں کھلنے والا. اور ایک رباعی اور ملاحظہ فرمائی تھی کہ شاعری بہت آسان ہے شعر کہنا، مگر شعر کو سمجھنا اس سے بہت کہیں مشکل ہے. اور پھر جو شاعری کے قوانین ہیں ان سے واقفیت ہونا یہ ایک بارے گراں ہے. مگر رباعی جو ہے اصل شاعری وہی سے پتہ چلتی ہے کہ آدمی کچھ جانتا ہے یا نہیں، جب رباعی کے اوزان سے واقفیت ہوتی ہے اور رباعی کہنا سیکھ جاتا ہے. کرنوں میں گنگنا کے شعر کہنا اور بات ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، جس شخص کی فطرت میں ہی مکاری ہے، جس شخص کی فطرت میں ہی مکاری ہے، اس شخص کی رگ رگ میں ریاکاری ہے. جس شخص کی فطرت میں ہی مکاری ہے، اس شخص کی رگ رگ میں ریاکاری ہے. مجلس میں سیاست کو نہ شامل کرنا یہ حضرت سرور کی عزاداری ہے. مجلس میں سیاست کو نہ شامل کرنا یہ حضرت سرور کی عزاداری ہے. دل چاہتا میں اتر آؤں مگر مولانا کی وجہ سے مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے، کرنے کو بیاں کوئی بھی تمثیل نہیں ہے، کرنے کو بیاں کوئی بھی تمثیل نہیں ہے. موسیٰ کا عصا ہے یہ کوئی نیل نہیں ہے، کرنے کو بیاں کوئی بھی تمثیل نہیں ہے. موسیٰ کا عصا ہے یہ کوئی نیل نہیں ہے. تا حشر زمانے میں یہ قرآن رہے گا، ہو جائے جو منسوخ یہ انجیل نہیں ہے. تا حشر زمانے میں یہ قرآن رہے گا، ہو جائے جو منسوخ یہ انجیل نہیں ہے. ہو جائے جو منسوخ یہ انجیل نہیں ہے، ہو جائے جو منسوخ یہ انجیل نہیں ہے. وہ لوگ بنے بیٹھے ہیں قرآن کے حافظ، معلوم جنہیں نکتہ و تنزیل نہیں ہے. وہ لوگ بنے بیٹھے ہیں قرآن کے حافظ، معلوم جنہیں نکتہ و تنزیل نہیں ہے. کرتے ہیں مسلمان بھلا اس سے عداوت، فرمائیے بھائی، کرتے ہیں مسلمان بھلا اس سے عداوت، وہ جس کے بنا دین کی تکمیل نہیں ہے. کرتے ہیں مسلمان بھلا اس سے عداوت، وہ جس کے بنا دین کی تکمیل نہیں ہے. شکریہ بہت بہت. آئیے گا عشق علی ہے دل میں ہمارے غربت غربت کیا، عشق علی کے سامنے کوئی دولت وولت کیا. عشق علی ہے دل میں ہمارے غربت غربت کیا، عشق علی کے سامنے کوئی دولت وولت کیا. مدح علی کا نکتہ بن کر جب میں سمٹوں گا، بگھروں گا پھر آیت آیت حیرت ویرت کیا. بگھروں گا پھر آیت آیت حیرت ویرت کیا. عشق علی میں دیکھو میسم چڑھ کے، عشق علی میں دیکھو میسم دار پہ چڑھ کر بھی ایک صلوات بڑے محمد والے محمد، ایک بلند ترین صلوات سے علماء کرام کا استقبال فرمائیے.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हुजूर अर्ज करता हूँ बतौर इस्लाम उलमा की मौजूदगी में, इश्क़ अली है दिल में हमारे गुर्बत गुर्बत क्या, इश्क़ अली के सामने कोई दौलत वौलत क्या, मदे अली का नुक्ता बनकर जब मैं सिमटूंगा, बिखरूंगा फिर आयत आयत हैरत वैरत क्या, इश्क़ अली में देखो मीसमदार पर चढ़कर भी शेर की तरह बोल रहे हैं लुकनत वुकनत क्या, डॉलर वालर दिरहम विरहम पैसों वैसों से, डॉलर वालर दिरहम विरहम पैसों वैसों से, मदे अली की देगा कोई कीमत वीमत क्या, मदे अली की देगा कोई कीमत वीमत क्या, डॉलर वालर दिरहम विरहम पैसों वैसों से, मदे अली की देगा कोई कीमत वीमत क्या, तख्ते हुकूमत ताजे शाहे सब हैं ठोकर में, किसकी ठोकर में, जो जिक्र अहले बैत करते हैं वो डॉलर और दिरहम और दिनार की वजह से नहीं करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए, तख्ते हुकूमत ताजे शाही सब हैं ठोकर में, सोना चांदी पैसा वैसा सरवत वरवत क्या, सोना चांदी पैसा वैसा सरवत वरवत क्या। मैं ज़्यादा आप हज़रात के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, बस गुफ्तगू तमाम हो गई है। इंशाअल्लाह फिर आप होंगे और हम होंगे, आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, समाअत फरमाएंगे और हम पढ़ेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हज़रात जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएँ उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो फ़र्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मौसूफ़ तशरीफ़ ला चुके हैं। एक बार फिर मैं तमाम मोमिनीन किराम की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस का मौलाना मौसूफ़ अपने बयान से सामईन के ज़हन को महसूस मग़मूम फरमा सके। हज़रात शायर कहता है कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। शायर कहता है कि शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, देखना ये था कहीं फ़िक्रे तनो सर तो नहीं। शब को अंसार का दिल तौल रहे थे शब्बीर, देखना ये था कहीं फ़िक्रे तनो सर तो नहीं। या ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा करके जौहरी देख रहा था कोई पत्थर तो नहीं। या ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा करके जौहरी देख रहा था कोई पत्थर तो नहीं। हज़रात यकीनन ये गम और ये जुदाई वाक़ई नाकाबिल बर्दाश्त है। एक माँ के लिए भी, एक अज़्ज़ो अक़ारिब के लिए भी, एक भाई के लिए भी। यकीनन मुसलसल एक भाई ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए जो हक़ पहुँचना चाहिए था उसका हक़ अदा कर रहे हैं मुसलसल, और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे मुसलसल। आप मजलिस से आपने समाअत फरमाई, उलमाए किराम के बयानात थे, आप उनसे मुस्तफ़ीद हुए। यकीनन उन्होंने, एक भाई ने अपने भाई के लिए एक किताबचे के तौर पे एक किताबचा तैयार करवाई जिसमें उलमाए किराम के तसव्वुरात, शोराए किराम के अपने ख़यालात और उसमें बयान किए गए हैं। मैं इंशाअल्लाह रस्म इजरा के लिए उलमाए किराम को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो किताब के जो एक भाई ने अपने भाई के लिए वो लिखा है, मतलब वो बयान किया है, उसके लिए आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तक़बाल करें। उरूज दानिश के नाम से ये किताब है, इसकी तरतीब मौलाना सैयद आसिम अली बाकरी साहब क़िबला ने की है। उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ।
بر محمد والے محمد صلوات۔ رسم اجرا کے طور پہ آپ حضرات یہ کتاب دیکھ رہے تھے۔ آئیے میں استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب قبلہ کی خدمت میں دعوت سخن دینے سے پہلے 4 مصرے پیش کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا، ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا۔ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فائدہ دے گا، ضمیر بیچنے والا کسی کو کیا دے گا۔ تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے، جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا۔ تعلقات نبھاؤ مگر یہ یاد رہے، جو حق پرست نہیں ہے تمہیں دغا دے گا۔ آئیے میں استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں اور تعزیتی کلام بھی پیش کریں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ہجوم غم جو زخموں کو رفو کرنے نہیں دیتا، ہجوم غم جو زخموں کو رفو کرنے نہیں دیتا، خوشی کے ساز پر یہ کان بھی دھرنے نہیں دیتا۔ میری ماں نے میرے اوپر کیا نعت علی کا دم، میری ماں نے میرے اوپر کیا نعت علی کا دم، حصار نام حیدر اب مجھے ڈرنے نہیں دیتا، حصار نام حیدر اب مجھے ڈرنے نہیں دیتا۔ تاریخی شعر ہے، ہمارا ظرف ہے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں، ہمارا ظرف ہے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں، وہ اپنے گھاٹ سے پانی ہمیں بھرنے نہیں دیتا، وہ اپنے گھاٹ سے پانی ہمیں بھرنے نہیں دیتا۔ اور یہ آخری شعر جس کے لیے سب شعر کہیں گے، دلیل اسمع فہم ہے سند اس کی، خاص طور سے دلیل اسمع فہم ہے سند اس کی، تمہارا عشق اے آقا ہمیں مرنے نہیں دیتا، دلیل اسمع فہم ہے سند اس کی، تمہارا عشق اے آقا ہمیں مرنے
نہیں دیتا تمہارا عشق ہے آقا ہمیں مرنے نہیں دیتا. صلی اللہ محمد علیہ. میں نے 2 نظمیں اور 1 تاریخ عطا کہی ہے، لیکن صرف 1 نظم تاریخ. یہ کیا ہوا کہ دعاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ کیا ہوا کہ دعاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا، محبتوں کی نگاہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ کیا ہوا کہ جو بجلی گری نشیمن پر، یہ کیا ہوا کہ جو بجلی گری نشیمن پر، تو بلبلوں کی صداؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ حسن خلق میں یکتا محبتوں کا امین، وہ حسن خلق میں یکتا محبتوں کا امین، اسی کی ساری اداؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. ہر ایک دوست یہ کہہ کے گریہ کرتا ہے، بتاؤ کیوں یہ وفاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. بہن کے دل وہ بھائی جو رہا تاعمر ایک پدر کی طرح، وہ بھائی جو رہا تاعمر ایک پدر کی طرح، اب اس کے سارے سہاروں نے ساتھ چھوڑ دیا. بہن کے دل پر گزرتی ہے کیا یہ مت پوچھو، جو اس کی آنکھوں کے خوابوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ کہہ کے بیٹے کی میت پر گر پڑی مادر، یہ کہہ کے بیٹے کی میت پر گر پڑی مادر، میرے چمن کی بہاروں نے ساتھ چھوڑ دیا. عجیب شخص تھا صابر وہ دانش مرحوم، یہ کیسے کہہ دوں کہ یادوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ کیا ہوا کہ دعاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا. استاد محترم مولانا صابر علی عمرانی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے. یقیناً ایک جوان کی موت ہر ایک کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، خصوصاً اعزا و اقارب، احباب، گھر والے اور ماں بھائی کے لیے. بہرحال جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش اعزا پہ تشریف لے آئیں. مولانا موصوف بس اب کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. میں 4 مصروں سے قبلہ و کعبہ مولانا موصوف کو دعوت سخن دیتا ہوں. میں نے کہا یقیناً ایک جوان کی جدائی ناقابل برداشت ہوتی ہے. اگر کربلا کا دلخراش منظر نہ ہوتا
تو یقیناً یہ مصیبتیں ہمارے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ یقیناً ہم یہ سوچ کے صبر کر لیتے ہیں کہ کربلا کی مصیبت ہماری مصیبتوں کے آگے کچھ نہیں ہے۔ میں 4 مصروں سے قبلہ کو آواز دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا داؤد ہے جو سخت لوہا موڑ دیتا ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا داؤد ہے جو سخت لوہا موڑ دیتا ہے۔ حسین ابن علی نے رن میں یہ ارشاد فرمایا، علی اکبر میرا سینے میں برچھی توڑ دیتا ہے، علی اکبر میرا سینے میں برچھی توڑ دیتا ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زیغام الرضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لے اور مجلس خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرے صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى
والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، امیر بیان حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ایک فقرہ ہے جس کو اس وقت کی مختصر سی تقریر کے لیے بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے. مجلسوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض وہ مجالس ہوتی ہیں جن کا شروع اور اختتام دونوں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے شروع ہوگی اور اتنے بجے ختم ہو جائے گی. بعض وہ مجالس ہوتی ہیں کہ جس کا نہ شروع پتہ ہوتا ہے نہ ختم پتہ ہوتا ہے. ایک جگہ پوچھا کتنے بجے شروع ہوگی، کا جب مولانا صاحب آ جائیں، کا کتنے بجے ختم ہوگی، کا جب وہ اتر جائیں. بعض وہ مجالس ہیں کہ جن کا شروع پتہ ہوتا ہے، ختم نہیں پتہ ہوتا. اور بعض وہ مجالس ہیں جیسے آج کی کہ جن کا شروع پتہ نہیں تھا لیکن ختم پتہ ہے. لہٰذا پہلے یہ تھا کہ نماز کے پہلے تقریر کروں گا، کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ نماز کے بعد تقریر کروں گا. بالآخر شروع مجھے نہیں معلوم تھا لیکن ختم میرے اختیار میں ہے. چونکہ آپ سب سے زیادہ جلدی مجھے خود ہے اور مجھے ابھی ایک سفر کرنا ہے، بہت دور تک جانا ہے. لہٰذا آپ مطمئن رہیں، بہت جلد گفتگو اپنے آخری لمحے تک پہنچے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مولا نے اس نورانی فقرے میں انسان کی سماجی زندگی کے ایک ماحصل کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ بیان کیا ہے کہ بالآخر انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اور
فقرہ بہت ہی اعتماد سے کہا گیا ہے کہ جس کا قرینہ خود جملے کے اندر موجود ہے. تو یقیناً چونکہ بیان کرنے والی ذات نباز فطرت ہے، لہٰذا وہ اسی اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ جس اعتماد کے ساتھ اسے کہنا چاہیے. اور چونکہ گفتگو کے مخاطب بالخصوص اس کے اپنے چاہنے والے اور بالعموم پوری کائنات ہے، لہٰذا وہ بالخصوص مخاطبین کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں بالعموم مخاطبین کے لیے، تاکہ جو چاہنے والے ہیں وہ ایک ایسی زندگی پیش کریں کہ جو دوسروں کے لیے بھی ایک نمونے کی حیثیت رکھے. اور اسی اعتماد کے ساتھ مولا کائنات نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام رخ پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی. میں ایک باہری نظر ڈالتے ہوئے اس فقرے پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. خالط الناس مخالطتاً، لوگوں سے ایسے مخلوط ہو جاؤ. یہ مد نظر رہے کہ کہنے والی ذات جناب امیر ہیں. لوگوں سے ایسے مخلوط ہو جاؤ کہ امت تم معاہا، کہ جب تم اس مخالطت کے ساتھ مر جاؤ تو بکو علیکم، وہ تمہارے اوپر گریہ کریں. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہاری طرف مشتاق رہیں. ظاہر میں تو صرف دو جملے ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی پر غور کیا جائے تو پورے دین کا خلاصہ ہے جو دو جملوں میں مولا کائنات نے بیان کر دیا. اور اصلاً اس خاندان کی صفت ہی یہی ہے کہ جہاں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں، معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، چونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ چونکہ نباز فطرت اور ان کا کہا ہوا وہی شان رکھتا ہے جو قرآن مجید کی شان ہے، لہٰذا چونکہ اس اعتماد سے اور پوری کائنات پر نظر رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کہا ہوا کبھی پرانا نہیں ہوتا. دوسروں کے جملے، دوسروں کی باتیں زمانہ آگے بڑھتا ہے تو پرانی سی لگنے لگتی ہیں. جب ترقی بڑھ جاتی ہے، جب زمانہ اور آگے چلا جاتا ہے تو وہ باتیں کوئی سننے پر تیار نہیں ہوتا. کبھی کبھی کتنی ایسی تھیوریز ہیں کہ جو ختم ہو گئیں، جو باطل ہو گئیں. کتنے ایسے نظریات ہیں جو پرانے ہو گئے، فرسودہ ہو گئے. لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ اس نے جو بھی کہہ دیا وہ آج تک اسی آب و تاب کے ساتھ اپنے آپ کو منوا رہا ہے کہ جیسے اس وقت منوا رہا تھا کہ جب وہ جملہ کہا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہم تعلیمات آل محمد سے دور ہیں، یہ حقیقت ہے
کہ ہم تعلیمات آل محمد سے فاصلہ لیے ہوئے ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب کا سب حقیقت ہے اور حق ہے اور ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ خالط الناس مخالطتاً، جو میں نے کہا کہ اس کے اندر خود قرینہ موجود ہے، خالط الناس مخالطتاً، اب عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں اس کو عرض نہیں کروں گا۔ خالط الناس مخالطتاً، اس طریقے سے مخلوط ہو جاؤ کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر روئیں، اور جب تک تم زندہ رہو تمہاری طرف مشتاق رہیں۔ توجہ کریں، کیسے مخلوط ہو جاؤ یہ نہیں بتا رہے، توجہ کریں، کس طریقے سے یہ کام ہوگا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے درمیان رہو، لیکن یہ کام کیسے ہوگا کہ یہ تم خود سمجھ لو گے جب تمہارے اندر فکر پیدا ہو جائے۔ توجہ کریں، یہ وہ اعتماد ہے جس اعتماد سے مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو تم خود محسوس کر لو گے کہ کیسے لوگوں کے درمیان رہا جاتا ہے، کہ جب تک تم زندہ رہو تمہاری طرف مشتاق رہیں، اور جب تم مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں۔ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہو، نہ یہ کہ برعکس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہو کہ جب تک تم موجود رہو تمہارے وجود سے پریشان ہو، اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو خوش ہو۔ ایسے زندگی نہ گزارنا، بلکہ اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کے لیے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو ان کو یہ احساس ہو کہ کوئی تھا جو چلا گیا۔ توجہ کیجئے، کوئی تمہاری کمی کو محسوس کریں۔ یہ کیسے ہوگا بالآخرہ؟ یہ کیسے ہوگا اور کیا کرے انسان؟ بس یہیں سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بس کیا کرے کہ انسان کے یہ زندگی حاصل ہو جائے، کیسے کرے اس چیز کے لیے؟ اس کو مولا کائنات اس جملے میں بیان نہیں کر رہے، البتہ ساری چیزیں انہی نے بیان کی ہیں، اسی خاندان نے بیان کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ کس طریقے سے تم رہو اس کو نہیں بیان کر رہے اس جملے میں، بلکہ ساری چیزیں میں نے عرض کیا کہ انہی کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر اس اعتماد سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ ایسے رہو۔ یہاں پر ایک پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، سب سے زیادہ بری بیماری جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے غفلت۔ توجہ کیجئے گا، سب سے بری بیماری جس میں ہم اور آپ سب مبتلا ہوتے ہیں اس کا نام ہے غفلت۔ ہمیں توجہ ہی نہیں ہے بعض چیزوں کی طرف، ہم ادھر متوجہ ہی نہیں ہو رہے کہ اصلا یہ بھی ہونا چاہیے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں، بلکہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو رسمی طور سے چلی جا رہی ہیں اور ہم اسی میں اپنے آپ کو فٹ کیے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غفلت سے الگ کریں۔ میں نے کہا یہ موضوع ذرا طولانی ہے لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اپنے آپ کو غفلت سے الگ کریں، علم اخلاق میں جائیے، علم عرفان میں جائیے، جو پہلی چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے غفلت سے الگ ہو کر کے بیداری۔ جو پہلا قدم ایک متخلق اخلاق باللہ اٹھاتا ہے یا ایک پہلا قدم جو عارف باللہ اٹھاتا ہے وہ ہے بیداری، جسے یقظہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان بیدار ہو جائے۔
ذہن میں تحرک کسی کیفیت پیدا ہو، انجماد کی کیفیت پیدا نہ ہو کہ بجو کا تو ہے، جیسے بچپنے میں سوچتے تھے اسی طریقے سے ادھیڑ جوانی میں سوچ رہے ہیں، اسی طریقے سے ادھیڑ عمر میں سوچ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑھاپے تک سوچتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی بدلاؤ پیدا ہو رہا ہے، نہ کسی جگہ پر کچھ سوچا جا رہا ہے، نہیں، بس جو کا تو ہے چلا جا رہا ہے۔ ساری چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں سوائے اپنے۔ انسان جو سب سے زیادہ غافل ہے وہ اپنے بارے میں غافل ہے۔ اور کاش وقت ہوتا کہ میں اس کے جزیات آپ کے سامنے بیان کرتا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں غفلت پائی جاتی ہے وہ اپنے لیے پائی جاتی ہے۔ سوچتا ہی نہیں انسان اپنے بارے میں، گھر کے بارے میں سوچے گا، دکان و مکان کے بارے میں سوچے گا، بیوی بچوں کے بارے میں سوچے گا، دوست و احباب کے بارے میں سوچے گا، اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ خود بعض اوقات تو مطلق غفلت ہے جو پائی جا رہی ہے، ایک مشین کی طریقے سے چلا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مائک لگا ہوا ہے، اسے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، یہاں رکھ دیا یا یہ لاؤڈ کر رہا ہے آواز کو، اس پر برا بولا جائے تب بھی لاؤڈ کرے گا، اچھا بولا جائے تب بھی لاؤڈ کرے گا، دل آزاری ہو تب بھی لاؤڈ کرے گا، دل کو آرام دے تب بھی لاؤڈ کرے گا۔ اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کا جو کام ہے ایک مشین ہے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ کہنا ہے، مثلا دل آزاری ہوگی تب بھی کہنا ہے، غیبت ہوگی تب بھی کہنا ہے، تہمت ہوگی تب بھی کہنا ہے، کوئی راضی ہوگا تب بھی کہنا ہے، کسی کو اذیت ہے تب بھی کہنا ہے، نہیں کہتے چلے جا رہے ہیں، نہ سوچ رہے ہیں نہ فکر کر رہے ہیں، کسی چیز پر توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت مانے ہے۔ یہ انسان بے دین نہیں ہے، یہ انسان گمراہ نہیں ہے، یہ انسان مخالف دین و شریعت نہیں ہے، یہ انسان کسی غرض و مرض کا شکار نہیں ہے، اس انسان میں کوئی بیماری نہیں ہے، صرف غفلت کا شکار ہے۔ توجہ کریں، صرف غفلت کا شکار ہے۔ ہم کو اپنے آپ کو غفلت سے بالآخر دور کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا بڑا خطرناک موضوع ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر غفلت کی بیماری لگ گئی تو یاد رکھے کینسر سے زیادہ مہلک ہے، کینسر سے زیادہ مہلک ہے۔ اگر ہم غفلت کے مریض ہو گئے اور ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی، بیداری سے مراد اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت واضح گفتگو کروں آپ کے سامنے، نہیں، ہر مسئلے پر ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، ہر چیز کے بارے میں کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں دلیل ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ کسی بات کو نہ بے سوچے سمجھے قبول کریں، نہ کسی بات کو بے سوچے سمجھے رد کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر بیداری پیدا ہو جائے، انسان غفلت سے اپنے آپ کو دور کر لے، چونکہ اگر یہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ کینسر سے کہیں زیادہ مہلک ہے، خطرناک ہے۔ جملے میرے نہیں ہیں، اسے خطابت نہ سمجھیے گا، یہ نہایت مہلک بیماری ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بھر دیں گے بہت سے جنوں سے اور انسانوں سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، جن کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ یہ قرآن مجید کیا اندھے بہروں سے گفتگو کر رہا ہے، ان کی منقصد بیان کر رہا؟ جی نہیں، یہ آنکھ والوں سے کہہ رہا ہے، کیونکہ خود ہی کہہ رہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر سوچتے نہیں، اعین آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، آذان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ توجہ کریں،
یہ جانوروں جیسے ہیں، چونکہ جانور کبھی سوچ کے کام نہیں کرتا، جانور کبھی بیدار ہو کر کے کام نہیں کرتا، جو فیڈ ہے اسی پر چلا جا رہا ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کھیت ہمارا ہے یا پرائے کا ہے، اسے یہ نہیں دیکھنا یہ چیز ہماری ہے کہ نہیں ہے، بس جو ہے اسی طریقے سے چلا جا رہا ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حیوانوں کی طریقے سے چلے جا رہے ہیں، نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی پست ہیں۔ توجہ کریں آپ، اب اس سے زیادہ قرآن مجید آخر کیا کہے؟ اچھا یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کسی اور پلینٹ پر ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے گفتگو ہے۔ اگر ہمارے دل ہیں اور ہم سوچیں نہ، ہمارے آنکھیں ہیں ہم نہ دیکھیں، اور ہمارے کان ہیں ہم نہ سنیں، تو یہی ہے، یہی ہے بھی۔ آپ سن رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم سوچیں گے بھی اور سنیں گے بھی، لیکن جناب مولا کائنات یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے بیدار ہو جاؤ۔ توجہ کریں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے بیدار ہو جاؤ۔ الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مولا اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، یعنی لوگ کون؟ ہم اور آپ۔ چونکہ مولا، میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مولا کائنات کے مخاطب اول ہم اور آپ ہیں۔ ہر چیز میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں کوئی فضیلت کی گفتگو ہو رہی ہو، جہاں کوئی گفتگو ہو رہی ہو، مخاطب اول ہم اور آپ آئیں گے۔ جب کوئی فضائل اخلاقی ہوگا، مخاطب اول ہم اور آپ ہیں۔ جب کسی فضائل اخلاقی سے مزین کریں گے تو مخاطب اول ہم اور آپ ہوں گے۔ جب کسی رذائل اخلاقی سے دور کریں گے تو مخاطب اول ہم اور آپ ہوں گے۔ کیونکہ مولا کا جو اعتماد ہمارے اوپر ہو سکتا ہے وہ غیروں پر تو نہیں ہو سکتا، وہ دشمنوں پر تو نہیں ہو سکتا، وہ نہ ماننے والوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ مخاطب اول ہم اور آپ ہیں۔ ہم سے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ لیکن اس وقت بیدار ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ بیدار تو ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کی دلیل ابھی آپ سن رہے تھے، ادھر رکھا گیا اور تو ادھر کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ وہ جس نے نہ کبھی سنا نہ سمجھا، ایک عمر جس نے نہ سنا نہ سمجھا، اس سے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ۔ جناب یہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا؟ یہ تو کبھی جب زندہ تھا تب تو سن نہیں رہا تھا۔ اور یہ غلط ہے کہ در سے کہو تاکہ دیوار سنے، اس سے کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ سنے، جی نہیں، خود اس سے کہا جا رہا ہے، چونکہ مخاطب معین کیا جا رہا ہے۔ اے فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ۔ اے فلاں ابن فلاں، یعنی اس سے کہا جا رہا ہے جسے قبر کے اندر لٹا دیا گیا کہ سن اور سمجھ۔ یہ تو کبھی جب زندہ تھا تب تو نہ سنتا تھا نہ سمجھتا تھا، یہ آپ کیا سنے گا سمجھے گا؟ کہ نہیں، تب نہ سنتا رہا ہو مگر اب سنے گا۔ توجہ کر، یہ تب نہ سمجھ رہا ہو مگر اب سمجھے گا، یہ سنے گا بھی سمجھے گا بھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بیدار ہو کر کے جا رہا ہے، سنتا ہوا جا رہا ہے، سمجھتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وہ سنتا ہوا جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہوا جا رہا ہے۔ سن اور سمجھ، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی انسان بالآخر سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے کہ تمہیں ہلا کے کہا جائے کہ سن اور سمجھ، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ پوری زندگی
سنتے بھی رہو اور سمجھتے بھی رہو. نہ یہاں غفلت میں پڑے رہو نہ سوئے رہو بلکہ بیدار ہو کے زندگی گزارو. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جہاں اگر کوئی بچہ سوال کرے تو اسے چپ کر دیتے تھے بدتمیز کہہ کر کے. جی نہیں، یہ بدتمیزی نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں آتا صاف کہیے مجھے نہیں معلوم. یہ کون سی بات ہے کسی جوان نے سوال کیا خاموش رہو کتنے بدتمیز. بدتمیز کیا چیز ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے، جواب دیجئے اسے. اگر آتا ہے تو جواب دیجئے، نہیں آتا ہے تو کہیے نہیں معلوم. چونکہ نہیں معلوم بھی تو آدھا علم ہے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ خود نہیں معلوم یا ہمیں نہیں پتا یہ کہنا بھی آدھا علم ہے. کتنے تو ایسے نامراد ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نہیں پتا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور ایسے لوگوں سے اسلام کو مذہب کو ہر جگہ پر زیادہ خطرہ پہنچتا ہے کہ جو ڈبل جاہل ہوتے ہیں، 2 مرتبہ جاہل ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 1 مرتبہ جاہل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 2 مرتبہ جاہل ہوتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں جہل مرکب کہا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جسے نہیں معلوم. میرے پاس آئیے میرے سر میں درد ہو رہا کون سی دوا کھائیں، ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتا. وہ یہ 1 مرتبہ جاہل ہے کہ کم از کم یہ تو پتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی موضوع چھیڑیے وہ اپنی نظر رکھتے ہیں، اور خصوصاً اگر دین کا موضوع چھیڑ دیا تو پی ایچ ڈی ہے. اگر کسی دین کے موضوع کو چھیڑ دیجئے تو ہر انسان کچھ نہ کچھ کہتا نظر آتا ہے. لیکن دین سے ہٹ کر کے بھی کوئی موضوع آپ چھیڑیے، ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے، آخر میں آپ عاجز آ کے چپ ہو جائیے اور دعا کیجئے کہ پروردگار اسے چپ کرا دے. ہر جگہ سماج میں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ بیچارہ یہ مریض ہے، یہ بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا الناس نیام ندامات انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. لیکن جناب امیر یہ چاہتے ہیں کہ تم مرنے کے پہلے بیدار ہو جاؤ تاکہ تمہارا اپنا فائدہ ہو. ایسے بیدار ہونے سے کیا فائدہ کہ جب کوئی فائدہ تمہیں نہ ہو. ایسے وقت میں بیدار ہو جب تمہارا فائدہ ہو. تو آپ نے دیکھا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں. اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں. عجیب ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں اگر مجھ جیسا انسان یہ کہے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ توہین کر رہے ہیں، یہ توہین کر رہے ہیں. چونکہ آپ ہمیں نہیں معلوم، میں کہہ پاؤں گا نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن کسی انسان کو انسان کی توہین کا حق حاصل نہیں ہے. یہ نہایت خطرناک مسئلہ ہے. توجہ کریں آپ. 3 چیزوں کو خدا نے 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے. جلدی سے گزروں گا. 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا. اپنی اطاعت کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا. کسی معمولی سے کام کو بھی یہ سوچ کے نہ چھوڑو کہ اس کی کیا حیثیت ہے، شاید خدا اسی سے راضی ہونے والا ہو. اگر کوئی بزرگ روڈ کے اس طرف کھڑا ہے ادھر جانا چاہتا ہے تو گزر نہ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے کراس کرا دو، شاید خدا اسی سے راضی ہو. اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا. ایک اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا دیا. کسی چھوٹے سے گناہ کو بھی یہ سمجھ کے انجام نہ دو یہ تو کچھ نہیں ہے، شاید خدا اسی سے ناراض ہو.
اور پھر ایک عمر تمہیں لگ جائے معافی مانگنے میں. اب موقع نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. تاریخ مثالیں بھری پڑی ہیں. کسی چھوٹی سی معصیت اور چھوٹے سے گناہ کو بھی یہ سوچ کے انجام نہ دو کہ تو کچھ نہیں ہے, شاید خدا اسی سے ناراض ہو. اور تیسری چیز, اپنے دوستوں کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا. توجہ کیجئے, اپنے دوستوں کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا. کسی بھی انسان کی توہین نہ کرو, اسے پست نہ سمجھو, شاید وہی اللہ کا دوست ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کسی بھی انسان کی توہین کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. کیا پتا وہی اللہ کا دوست ہو, وہی اللہ کو, اس کا ظاہر خراب ہے, اس کے باطن کا ہم کو علم نہیں ہے وہ کیسا ہے. کیا معلوم رات کی تاریکی میں وہ کیا کیا اپنے خدا سے راز و نیاز رکھتا ہے, ہمیں کیا پتا. بہرحال اگر تمہیں مخالفت کرنا ہے تو اس کی برائی کی مخالفت کرو, اس کی نہیں. مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات کہہ پایا کہ نہیں پایا. ہم کسی برے کو اچھا نہیں کہہ سکتے, لیکن برے کو کی برائی کو برا کہنا اور ہے, کسی انسان کو برا کہنا اور ہے. دنیا میں سب سے سخت مسئلہ ہے کسی انسان کی شخصیت پر گفتگو کرنا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنی آسانی سے آپ کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کر دیں. آپ یہ کہیے اس انسان کی فلاں بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات. یہ ایک علمی مسئلہ ہے. لیکن یہ انسان برا ہے, یہ انسان غلط ہے, یہ انسان جہنمی ہے, یہ انسان ایسا ہے, یہ ہمیں کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ ہم برائی کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں, اس انسان کے لیے نہیں. لہذا ضروری ہے. اب پروردگار کہہ رہا اولئک کالانعام, یہ جانوروں جیسے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ اب یہاں بہت سے مسائل ہیں جو میرے سامنے ہیں, لیکن میں مثالوں میں وقت آپ کا نہیں لے سکتا. کئی ایسے عنوان ہیں, صرف اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل اگر ہوئی تو کبھی اور. کئی ایسے عنوان ہیں کہ جو آپ کسی کو دے ہی نہیں سکتے جب تک قاضی یا حاکم بیان نہ کرتے. کئی ایسے عنوان ہیں, غلط کس طرح کے عنوان آپ نہیں دے سکتے کسی انسان کے لیے جب تک قاضی یا حاکم اسے نہ بیان کرے. وہ اتھارٹی ہے من جانب اللہ, ہم اتھارٹی نہیں ہے جو منہ میں آیا کہہ دیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ برائی پر گفتگو کر سکتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو چھپانے کے لیے, اس کو مٹانے کے لیے, لیکن انسان کی شخصیت پر گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن پروردگار کہہ رہا اولئک کالانعام. جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا موسیٰ ایک بدترین مخلوق تلاش کر کے لاؤ. نکلے جناب موسیٰ, بدترین مخلوق, بری مخلوق. ایک جگہ پر پہنچے, پورا دن ڈھونڈا, کچھ نہیں ملا. ایک جگہ پر ایک نجس جانور عجیب سے مرض میں دیکھا, وہ سوچا اسے کہہ دیں. اچانک خیال آیا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, اس کا کوئی خالق ہے, اس کا کوئی رازق ہے, اس کا کوئی رب ہے, اس کا کوئی مالک ہے. نہیں کہا, گزر گئے. ملاقات ہوئی, پوچھا لائے, پروردگار کوئی نہیں ملا. ایک جگہ رکے تو تھے, کہاں رکے تو تھے, لیکن ہمت نہیں پڑی کہ کہوں. میں کیسے کہوں کون ہوتا ہوں کہنے والا. اگر کہہ دیتے تو نبوت چلی جاتی. دیکھ رہے ہیں, شوخی نہیں ہے مخلوق الہی پر گفتگو کرنا. ایسے موقع پر اور جو شاہکار مخلوق ہے, مخلوقات ہے, یعنی انسان سے اہم کوئی دوسری مخلوق نہیں کائنات عالم میں, اس کے لیے کہے کوئی کہ یہ جانور ہے, وہ بھی قرآن کے اندر. اگر کوئی اور کہتا تو توہین سمجھا جاتا, لیکن خود مالک کہہ رہا ہے. توجہ کریں, جس نے پیدا کیا ہے کہ ان کے دل ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دل ہے مگر سوچتے نہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان ہیں مگر سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں جیسے ہیں, اس سے بھی پست ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا, اولئک ہم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. آپ نے پہچانا,
یعنی اگر غفلت کا مرض انسان کو لگ گیا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، جہنم میں لے جا کر کے انسان کو چھوڑتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو غفلت سے نکالے اور بیداری کی طرف لے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ اس مرحلے پر آ کر کے جناب امیر بیان کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی گزارو، لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تم اس مخالطت کے چلے جاؤ تو تم پر گریا کریں۔ توجہ کیجئے، مولا کیسے کا وہ تم خود سمجھ لو گے، وہ تم خود ڈھونڈو گے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہارے اندر غفلت سے ہٹنے کی چیز پیدا ہو جائے، وہ جرثومہ پیدا ہو جائے، وہ مادہ پیدا ہو جائے کہ تم غفلت سے اپنے آپ کو باہر لے آؤ اور اس فکر میں لگ جاؤ کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ خود بخود سمجھ لو گے ہم کیسے زندگی گزاریں کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ ایک موضوع ذرا طولانی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور دقیق بھی ہے، لیکن ابھی نہیں چھیڑ سکتا کہ کیسے زندگی گزاریں۔ عزیزو، کچھ چیزیں، بس اس سے اشارہ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، کچھ چیزیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں۔ مثلا جس میں سے ایک چیز ہے عزت، صرف اشارہ کر دوں، اپنے بس میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے محبت، اپنے بس میں نہیں ہے۔ آپ کسی انسان سے چاہیں اپنی عزت کروا لیں، ناممکن ہے۔ آپ کسی انسان سے چاہیں آپ محبت کروا لیں، ناممکن ہے۔ محبت کے کچھ اپنے تقاضے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ اگر تم نے وہ مقدمات فراہم کیے تو محبت کو ہم ڈالیں گے۔ توجہ کیجئے، میں اس کو سوچ کر کے آیا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کافی وقت گزر گیا۔ اگر تم نے وہ مقدمات فراہم کیے تو محبت ہم پیدا کریں گے۔ اگر کچھ عزت کے مقدمات ہیں، اگر تم نے وہ مقدمات فراہم کیے تو عزت دینے والے ہم ہیں۔ تم سوچو کہ ہم دولت سے عزت لے لیں، ناممکن۔ تم سوچو ہم میڈیا سے عزت لے لیں، ناممکن۔ تم سوچو ہم پوسٹ و مقام سے محبت پیدا کروا لیں، ناممکن۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہی، ذلیل تھی، ذلیل ہے۔ اور آل محمد ان کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگے، لیکن عزیز تھے، محبوب تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، اسی جگہ پر بات کو روک رہا ہوں، اور بس کبھی اور انشاءاللہ باقی قرض ہے، کبھی اور انشاءاللہ، کہ انسان کے کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہیں۔ لیکن تم کم از کم اتنا سوچو، صرف آج اتنی بات کہوں گا، کم از کم اتنا سوچو کہ کیسے زندگی گزاریں۔ بس کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہم پر گریہ کریں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب امیر کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم دانش علی اور علم مولا کائنات سے کسی ایک بات کو سیکھ لیں تو بہت ہے ہمارے لیے، کہ یہ اسی لیے آئے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، اس بات کی انسان فکر کرے کہ کیسے زندگی گزاریں، بس۔ لیکن ایک لطف ہے اس حدیث میں، جو پہلے جملے میں، اس کو میں کہہ دوں اور بات تمام۔ مولا نے کیا کہا؟ خالط الناس مخالطۃ، اس طریقے سے لوگوں سے مخلوط ہو جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ رے مولائے کائنات کی گفتگو کا افق، یہ ہم ہیں کہ جو کوتاہ نظر ہیں اور گفتگو بھی کوتاہ کرتے ہیں، لیکن وہ جناب امیر ہے۔
وہ کائنات کا امیر ہے تو ان کی گفتگو بھی کائنات کے لیے ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ خالط المؤمنین مخالطتاً، خالط الصالحین مخالطتاً، خالط المسلمین مخالطتاً. کچھ نہیں، نہ مومن نہ مسلم نہ صالح نہ متقی، خالط الناس. لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو جس میں مومن بھی ہوں گے، جس میں کافر بھی ہوں گے، جس میں منافق بھی ہوں گے، جس میں تمہارے اپنے بھی ہوں گے، جس میں پرائے بھی ہوں گے، جس میں دوست بھی ہوں گے، جس میں دشمن بھی ہوں گے، جس میں تمہارے ہم مذہب بھی ہوں گے، تمہارے ہم مذہب نہیں بھی ہوں گے، تمہارے دین والے بھی ہوں گے، تمہارے دین سے ہٹ کر کے بھی ماننے والے ہوں گے. نہیں، جب زندگی گزارنے کی منزل میں آؤ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ اور اپنا افق نگاہ اتنا بلند کر دو کہ پھر تمہاری بات صرف ہم مسلکوں کے لیے نہ رہ جائے، بلکہ جو تمہیں دیکھے وہ تم سے محبت کرے. وہ اپنا ہو وہ بھی محبت کرے، وہ غیر ہو وہ بھی محبت کرے، وہ کوئی ہو وہ تم سے محبت کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس عزیزو، اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. آج جس شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا میں نے سنا، جتنے میرے پاس ٹیلی فون آئے یا جن لوگوں سے رابطہ تھا، جنہوں نے بیان کیا، کتنوں نے صرف پوسٹر دیکھ کر کے کہا کہ آپ فلاں کی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. ہاں، وہ انسان ایسا تھا، وہ انسان ایسا تھا، وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا. بہت جتنوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، جتنوں نے گفتگو کی، ہر ایک نے اس کی نیکی بیان کی. یہ کیا تھا؟ کسی حوضے کا پڑھا ہوا تھا؟ جی نہیں. کسی مدرسے میں گیا ہوا تھا؟ جی نہیں. کیا تھا؟ ایک عام انسان، لیکن در اہل بیت سے اس طریقے سے وابستہ ہوا کہ مولا کائنات کے جملے کو جیسے اس نے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا کہ ایسے زندگی گزارو کہ جب زندہ رہو تو لوگ تمہارے مشتاق رہیں اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جس نے مولا کائنات کے اس جملے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا کہ جب تک زندہ رہو. اور آپ دیکھیے لوگوں نے بیان کیا، صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی اپنا اسے ٹیلی فون کر دے. اگر 2 بجے رات میں بھی کسی غیر مذہب والے نے فون کر دیا تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کیوں جاؤں، یہ تو میرا ہم مذہب نہیں ہے، میں کیوں جاؤں، یہ تو میرے دین کا نہیں ہے. بحث اس سے نہیں ہے. مولا نے کب کہا ہے دیندار کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے ہم دین اور ہم مسلک کے ساتھ زندگی گزارو؟ نہیں، ناس تو ہے، انسانوں میں سے تو ہے. میرے مولا نے کہا ہے انسانوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو. اور یہی وجہ تھی جو ایسے زندگی گزارتا ہے تو ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عزیز و اقارب یا کوئی بھائی وغیرہ، کزن وغیرہ ہے جو اس طریقے سے رو رہا ہے. اور اس وقت تعجب کی انتہا نہیں رہتی جب یہ معلوم ہوتا کوئی نہیں، یہ تو اپنا ہم مذہب بھی نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے رو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. یہ ایک ہی دانش اور ایک ہی عاطف نہیں ہونا چاہیے. مولا چاہتے ہیں ہمارا پورا سماج ایسا بن جائے، ہمارا ماننے والا ہر شخص ایسا ہو جائے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس پر گریہ کریں. بس میرے عزیزو، مولا نے نہیں کہا کیسے، یہ انشاءاللہ کبھی اور، لیکن جب دنیا سے جائے تو لوگ اس پر گریہ کریں. اور جب تک زندہ رہے تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں. اچھا دانش بھائی کہاں ہیں؟ فلاں جگہ ہیں، جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ دیتے تھے کیا لوگوں کو؟ کچھ تقسیم کرتے تھے کیا؟ جی نہیں، یہ ایک قلبی رشتہ ہے. پیدا کیسے ہوتا ہے کبھی اور، ابھی بیان کا موقع نہیں ہے.
یہ بس میں نہیں ہے آپ کے کہ آپ دولت خرچ کریں یہ ہو جائے. بڑے بڑے دولت خرچ کرنے والے موجود ہیں لیکن جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اتنا منفور ہوتے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں. لیکن یہ کوئی اور چیز ہے کہ جو انسان کو اس طریقے سے دلوں میں اتار دیتی ہے کہ جہاں پوری دنیا مخالف ہو جائے اس کے باوجود وہ انسان محبوب رہتا ہے. اب دیکھ لیے میڈیا تمہارا، سب کچھ تمہارا، کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ وہ ساری چیزیں تمہاری، لیکن وہ انسان خود تمہارے درمیان مشہور ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی اور ہے جو محبت پیدا کر رہا ہے. تم تو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے اسے، تم تو اس کو بدنام کر رہے تھے پوری دنیا میں، لیکن جتنا تم بدنام کرتے گئے اتنا وہ محبوب ہوتا گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کچھ چیزیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں. یہ کوئی اور ہے جو دنیا پر کنٹرول کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. بس عزیزو گفتگو تمام ہو گئی. ایسے زندگی گزارو کہ جب تم اس مخالطت کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ تو تم پر گریا کریں. یہ علی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ہر چاہنے والے سے، بلا واسطہ اپنے ہر چاہنے والے سے اور بال واسطہ دنیا کے ہر انسان سے. تو آپ خود سوچیں، جو دوسروں سے ایسے کہہ رہا ہو اس نے خود زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ اس نے خود زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ وہ تو ایسی زندگی گزار رہا تھا کہ جو لوگ صبح و شام اس کی دی ہوئی نعمتوں سے مشرف ہو رہے تھے انہیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ آنے والا امیر المومنین ہے. وہ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ آنے والا کون سا انسان ہے. بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. یہ تو راز اس وقت کھلا جب مولا دنیا سے چلے گئے. جب مولا کے سر پر ضربت لگ گئی تب دنیا نے سمجھا کہ وہ جو راتوں کی تاریکی میں آتا تھا وہ آخر تھا کون؟ وہ کون تھا جو ہماری خبر گیری کرتا تھا؟ لوگ حتیٰ کوفے کے اندر، تعجب ہے واقعاً، کوفے کے اندر کتنے ایسے تھے جو مولا کا نام نہیں جانتے تھے. پوچھتے تھے آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہتے تھے نام سے کیا مطلب، ایک بندہ خدا ہے جو خدا کے لیے ایک بندہ خدا کی مدد کر رہا ہے. بچے نام نہیں جانتے تھے، بچے کہتے تھے ابو الایتام، یتیموں کا باپ آ رہا ہے. یتیموں کا باپ آ رہا ہے. ایسا تھا وہ انسان. اسی کوفے میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ یتیموں کا باپ کہہ کے مولا کائنات کو خطاب کرتے تھے. اماں ابو الایتام آ رہا ہے. لیکن مجھے تعجب ہے کیا ان میں کے سارے بچے اس وقت مر گئے تھے جب علی کے پیاسے بچے اسی کوفے جب علی ابن ابی طالب کے گھرانے کے پیاسے بچے اسی کوفے میں آئے تھے. نہیں، یہ وہی بچے تھے جن میں سے کوئی الگ الگ عنوان کو لے کر کے کربلا پہنچے ہیں مولائے امام حسین کی مدد کے لیے. ہاں عزیزو، ایک جانے والا چلا گیا لیکن بہت سے دلوں میں داغ چھوڑ گیا. والدین میں ماں زندہ ہے، باپ دنیا سے جا چکے. باپ کے بعد جس نے باپ کا کردار ادا کیا اپنی بہن کے ساتھ بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھی. ماں موجود ہے. یقیناً جس ماں نے اپنے لال کو
پال کے بڑا کیا ہو اور وہ جنازہ دیکھے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. لیکن ہماری ماؤں کو اسی گھر سے درس ملتا ہے کہ جہاں 1 2 نہیں 4 بیٹے، ایک ماں خدا کے دین پر قربان کر رہی ہے اور کسی کا ماتم نہیں کرتی. اگر روتی ہے تو حسین جناب ام البنین عباس ابن علی کا ماتم نہیں کرتی، جعفر کا ماتم نہیں کرتی، عثمان کا ماتم نہیں کرتی، اون کا ماتم اگر روتی ہیں تو حسین ابن علی کے لیے، چونکہ مولا پر قربان ہماری گود کے پالے. آج ہماری گھر کی ہر ماں کا عنوان یہ ہے کہ اگر میرا بچہ دین کے کام آ گیا تو میری گود کا پالا قربان ہے مولا کے لیے. جانے والا کسی بہن کا بھائی تھا، یقیناً سخت ہے کہ بھائی دنیا سے گزر جائے، بہن کے لیے یقیناً سخت ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے سامنے تو وہ بہنیں موجود، ہماری گھر کی بہنیں جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو برداشت نہیں ہوتا کہ سامنے بھائی کا لاشا پڑا ہو. بہن تڑپ جاتی ہے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ کر کے، لیکن جیسے تصور جاتا ہے کہ ایک بہن ہے جو بھائی کے جنازے کو نہیں دیکھ رہی بلکہ بھائی کے گردن پر پلتے ہوئے خنجر، بھائی کی گردن پر پڑتے ہوئے خنجر بھی دیکھ رہی ہے، بھائی کے جنازے پر دوڑتے ہوئے گھوڑے بھی دیکھ رہی ہے، تو اپنا غم کافور ہو جاتا ہے جب کربلا کی وہ بہن یاد آتی ہے جس نے کس طریقے سے بھائی کے جنازے کو دیکھا. نہ پوچھو کیسے زندہ رہی وہ بہن مجھے نہیں معلوم. اور بس آخری جملہ، ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے، بڑا بھائی تھا دنیا سے گیا، کس طریقے سے مجھ سے کہا کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت مجھے اس طریقے سے احساس یتیمی نہیں ہوا جیسے بھائی کے مرنے پر احساس. یقیناً یہ حقیقت ہے کہ بڑا بھائی مثل باپ کے ہوتا ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے پایتی کھڑے گریا کر رہے ہیں. امام حسن نے آنکھ کھولی، ارے بھیا ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی کیسے نہ روئیں، آپ کو اس عالم میں دیکھ کر کے. امام حسن بھی رونے لگے، کہتے ہاں بھائی درست ہے کہ مجھے زہر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں جو چاہوں یہاں موجود ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین تم جیسا کوئی دوسرا دن نہ ہوگا کہ جس دن 30,000 لوگ تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہوں گے اور یہ خیال کریں گے کہ امت رسول میں ہے. ہاں عزیزو مجلس تمام ہو گئی. یہ ایک بھائی تھا جس نے بڑے بھائی کا داغ 10 سال پہلے برداشت کیا اور چھوٹے بھائی کا داغ 10 سال کے بعد برداشت کیا. یہ وہ بھائی تھا کہ جب بھائی نے آواز دی تو یہ کہتا ہوا چلا الا للکسر زہری، یہ کہتا ہوا چلا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. مجلس تمام ہو گئی عزیزو، یہ کہتا ہوا چلا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. نہ پوچھو حسین ابن علی پر اس وقت کیا گزری جب نہر کے کنارے سے آواز آئی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. حسین ابن علی آواز کے سہارے سے چلے، اٹھا کے کچھ سینے سے لگایا. کیا کر رہے ہیں مولا؟ کہ عباس کے ہاتھوں سے اپنے دل کو سنبھال رہا ہوں. عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے
अपने दिल को संभाल रहा हूं। आए, बस 2 जुमले और मजलिस तमाम हो गई। आए, आकर के खड़े हुए, देखा अब्बास खाको खून में एड़ियां रगड़ रहे हैं, बैठ गए, कमर के नीचे हाथ लगाया। खिताबत नहीं समझिएगा, ये मख्तल के जुमले हैं। कमर के नीचे हाथ लगाया, अभी जनाबे अब्बास में रमक बाकी है। आका क्या इरादा है? अरे अब तो अब्बास हाथ जोड़ने के काबिल भी नहीं। आका क्या इरादा है? कहते अब्बास उठो, तुम्हें खैमे में ले चले भैया। कहते इन्नी मुस्तहिम इब्नते का सकीना इन्नी वातहा बिलमा वलमाते बिहा। मौला, मैं आपकी बच्ची सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैंने पानी का वादा किया था लेकिन न ले जा सका। आका मुझे यही रहने दे। इमाम हुसैन ने समझ लिया। कहते खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे मेरे भाई। लक़द नसरतनी हय्यन व मय्यता, तुमने जब तक जिंदा रहे मेरी मदद की, और अब जा रहे हो तो मदद कर रहे हो, यानी लाश उठाने की ज़हमत लदी। आखिरी फिक्रा मजलिस तमाम जब याद आए तो रोइएगा। लाश उठाने की भी ज़हमत न दी। लो अजीजो, अबुल फजल लब्बाद दुनिया से गुजर गए। इमाम हुसैन ने कैसे संभाला न पूछो। अलम को उठाया, लेकर के चले। बच्चों ने देखा कि अलम आ रहा है, समझे कि शायद गाजी आ गए, जो तराई से बुलंद हुए। अब जो गौर से देखा तो देखा अलम इमाम हुसैन के हाथ में है। बच्चे आके लिपट गए, बाबा, आका, चचा अब्बास। अलम को लेकर के आए, ला करके खैमों के सामने लिटा दिया। न पूछो को क्या मंजर हुआ। अलम को खैमों के सामने लिटा दिया। बीवियों ने देखा अब्बास नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने इधर उधर देखा, क्या देख रही है बीबी? अब्बास कहाँ है? अब्बास मारे गए। का ये तो पता है कि मारे गए, है कहाँ? अरे लाश नहीं लाए, छोड़ करके आए हैं। बीवियों ने अपने आप को आलम पर गिरा दिया। 2 मंजर अगर सोच सके तो सोचे। इधर बीवियां अब्बास के आलम से लिपटी हुई, उधर दुश्मन अब्बास के जनाजे पर कोई नेज़ा, कोई शमशीर, कोई कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। अबुल सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रिज़म बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। ला मअबूद सिवाक या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या राहिमल मसाकीन या मल्जअल आसीन या गाफ़िरल मुज़निबीन या अरहमर राहिमीन। हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बिलउमूम तमाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले और बिलखुसूस सैयद दानिश अली इब्न सैयद मोहम्मद अली मरहूम और बिलख़स मुदाफ़ियान हरम ज़ैनबी के शुहदा के लिए ईसाल फरमा दें।
السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمت الشموس ایها المدفون بأرض توس، السلام علیکہ یا سلطان العربی والعجام یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم حضرات، انشاءاللہ تمام مومنین اکرام کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت فرمائیں، اور اہل خانہ کی طرف سے اور برادر محترم مولانا عاصم علی باقری کی طرف سے تمام آئے ہوئے مومنین کرام، طلاب کرام اور علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نحیف آواز پر لبیک کہا اور شکستہ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ مولا آپ کے تمام اعمال کو قبول